صحیح اصل بات ہے یورپ میں یہ شور مچا صحیح تو ہمارے یہاں بھی مچ گیا کہ یہ جو فیمنزم والی عورتیں ہیں یہ ساری کی ساری وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھروں سے مطمئن نہیں ہیں، جن کے جو ڈائیورسی ہیں یا جن سے اپنے گھر چلتے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ ساری نیگیٹو عورت ظالم ہوتی ہے جب وہ مرد کی مت مار دیتی ہے نا. اللہ کے رسول صحیح کہتے ہیں صحیح. کہ عورت جو ہوتی ہے ایک بڑے عقل مند مرد کی مت مار دیتی ہے. اچھا اگر ادھر عورتیں ہوتی نا تو پیٹریارکی کا سٹرکچر نہ ہوتا، نیچے ٹوٹ صحیح. چکا ہوتا، مگر چونکہ ادھر ہے ہی نہیں کوئی خواتین. فیلڈز میڈل کی لسٹ نکال لیں مجھے، بتائیں مجھے کہاں سے عورت ملتی ہے. فیلڈز میڈل میتھمیٹکس کے لیے ملتا ہے، جو نوبل پرائز سائنسز کے لیے ملتا ہے. سو وین یو آر ایکچولی giving that opportunity in all of those realms and women are not actually competing at intellectual level. زیادہ سے زیادہ ملالہ کو نوبل پرائز مل گیا، گولی کھانے پہ ملتا ہے، نوبل پرائز بنانے پہ نہیں ملتا ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. A very warm welcome to all of you and assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh from myself and my very esteemed two guests. I'm very excited to be with them. And as you know, I've announced that one of them is Sahil Adeem, who's a behavioral scientist. And mashallah, I am very honored to have my second guest as Ustaza Razia Madni, who is the head of Islamic Institute Women Wings. So as you know کہ آج کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے a very hot topic these days, you know, and people want to know about it. اور this is such a topic کہ کلیم یہ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ اس ٹاپک کو کبھی صحیح سے سمجھا ہی نہیں گیا اور فیمنسٹک موومنٹ کو کبھی سے صحیح سمجھا ہی نہیں گیا. اور ہمارے لوگ شاید یہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے عورتوں کے حقوق ضمن ہوتے ہیں اور عورتوں کے حقوق میں بہت سی کمی آتی ہے. تو دس از وٹ یو نو پیپل کلیم کہ اس کو آپ سمجھنے کی تو کوشش کیجیے اور ایک خاص اینگل سے ایڈریس کرنے کی کوشش کیجیے. سو ٹوڈے انشاءاللہ we'll try our best کہ اس کو دونوں اینگل سے دیکھیں. That's why I've called my esteemed guests who are very balanced personalities, alhamdulillah. So firstly let me welcome my esteemed guests. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ می. سو ایز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے اور ایز آئی سیڈ کہ اس کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ اس کو صحیح سے سمجھا نہیں گیا. تو ویسے اگر میں آپ کے سامنے ہمارے معاشرے کی ایک عکاسی رکھوں جو کہ سننے کو ملتی ہے اور جو کچھ میری بھی پرسنل آبزرویشنز ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو سوشل لیول پہ، کوگنیٹو لیول پہ، فیملی لیول پہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے. عورت کو شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا، عورت کو ڈیسیجن میکنگ میں اتنا انوالو نہیں کیا جاتا. شاید کہیں نہ کہیں مردوں کے ذہن میں یہ ہے کہ عورت کمتر ہے، عورت شاید بے وقوف ہے، عورت سے مشاورت نہیں کرنی چاہیے. اگر سوسائٹی لیول پر دیکھیں تو عورت جب بھی باہر نکلتی ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہے، پولیس اسٹیشن جاتی ہے، وہاں پر اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اگر مرد اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر وہ بیوہ ہے، کسی کورٹ میں جاتی ہے، وہاں پر اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو دیکھنے میں آتا ہے. پھر ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ فیملی لیول پہ بھی بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو تو زیادہ خوشی منائی جاتی ہے، لڑکی پیدا ہو تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ مائیں لڑکوں کو زیادہ فوقیت دیتی ہیں. دس از وٹ یہ ساری باتیں مشہور ہیں. میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں جو اس وقت بولی جا رہی ہیں کہ ان سب وجوہات کی وجہ سے بیکاز سچ اے یو نو ریگریسو سوسائٹی ایگزسٹ، اس وجہ سے فیمنسٹک موومنٹ پھیل رہی ہے. اس وجہ سے یہ موومنٹ پھیلی ہے جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے. جیسا کہ اگر میں آپ کے سامنے فیمنزم کی ڈیفینیشن رکھوں تو اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ موومنٹ بالکل ٹھیک ہے بیکاز فیمنزم کالز فار سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایکوالٹی آف دا وومن، کہ عورت کو عورت سمجھو اور عورت کو ایک انڈیویجول سمجھو اور اس کو اس کے حقوق دو. اور پھر یہ بھی شکایت کی جاتی ہے کہ علماء اس پہ بات ہی نہیں کرتے، دینی طبقہ اس کو ایک پرابلم سمجھتا ہی نہیں ہے، جمعے کے خطبات میں عورتوں کے حقوق پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے، ٹاپکس ہی کچھ اور ہیں، اس کو ایک مسئلہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. سو یو نو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فیمنزم نہیں پھیلے گی تو پھر کیا ہوگا، اور اگر فیمنسٹ باہر نکل کے عورتوں کے حقوق فائٹ نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا. سو میرا آپ دونوں سے سوال یہ ہے کہ
کیا یہ ایک نیچرل موومنٹ نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے نے اس موومنٹ کو جنم نہیں دیا ہے؟ ہمارے جو اسٹیٹس کو ہے اس نے اس موومنٹ کو جنم نہیں دیا ہے؟ لیٹ می بگن وتھ ساحل بھائی. ساحل بھائی, وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا اسٹیٹس کو نے اس کو جنم دیا ہے؟ یہ جو ریئیکشنری موومنٹ ہے, ہم کہتے ہیں نا ریئیکشنری موومنٹ ہے, جیسے ان کا سلوگن تھا کہ میرا وقت آ گیا ہے, ہمارا وقت اب آ گیا ہے, ناؤ اٹس ٹائم ٹو رول, اٹس آور ٹائم ٹو رول. سو از دیٹ ریئیکشن بیکاز آف دا اسٹیٹس کو؟ No, it can't be, because اگر پہلے مطلب ہمیں اس معاشرے کی جتنی بھی کامن جو پلرز ہیں ان کو آپ دیکھیں تو وہ 50-60 سال پرانے نہیں ہیں. ہم کوئی اس کوئی نئی پریکٹس نہیں اسٹارٹ کی ہم نے. ایکچولی اف اینی تھنگ ہم بہت لبرل ہو چکے ہیں. جو اگر آپ پاکستانی معاشرہ, جی دنیا کا ہی, مگر میں اس وقت پاکستان کو ہی اس وقت اس پہ ارتکاز کر رہا ہوں نا. So if anything, 200 years ago, the subcontinental drift was very, very anti-feminine. اچھا, تو اب تو بہت لبرل آدمی اس وقت دنیا میں, پاکستان میں بھی. صحیح. So this, when you look at the timing of this movement, اور جب دیکھیں کہ اب جا کے اچانک اپروڈ شروع ہوا اور اپرائزنگ شروع ہوئی ہے, that means it's you'll have to look at the big picture کہ بڑے کینوس پہ کیا ہو رہا تھا, کہاں سے انہوں نے پھر کاپی پیسٹ کر لیا سارا معاملہ. اچھا, دس از ناٹ جسٹ پاکستان, آل اوور دا ورلڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری عورت کو کمتر سمجھا گیا ہے. No, what I'm saying is کہ اس وقت جو فیمنسٹک ویمن لبریشن کی جتنی بھی سلوگنز آپ دیکھیں گے یا موومنٹ دیکھیں گے آپ, اسپیشلی پاکستان میں, it's a downhill effect of a cause which was noble or not, we can debate that. وہ کہیں اور سٹارٹ ہوئی تھی, اچھا, اور کہیں اور سے کسی اور وجہ سے سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ بس اس کے سلوگنز کو یا اس کی ہیٹ کو ایبزارب کر کے یہاں پہ مینیفیسٹ کر دیا گیا. ادروائز اگر پاکستان کے معاشرے کے خلاف ہی بات کرنی تھی تو 50-60 سال پہلے کرتے. اس وقت تو تباہی مچی ہوئی تھی. 2 سال پہلے تو اور تباہی تھی. بالکل اور پیچھے چلتے جائیں تو پھر ایک دم ستی کی رسم چلتی تھی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حالات بہتر ہیں, اب تو کچھ لبرل, ہمارا لبرل مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے. جی, پاکستانی بندہ تو بہت لبرل ہے. Women have never enjoyed their esteem and their entity way more now than they've ever enjoyed in the history. ٹھیک ہے. What I'm saying is the timing جو اس وقت ہوئی ہے نا, اس موومنٹ کی, پاکستان کی جو ٹائمنگ ہے نا, یہ ایک ریپلیکا ہے, یہ اوریجنل موومنٹ نہیں ہے. کس کا ریپلیکا ہے؟ جس طرح می ٹو موومنٹ ہیش ٹیگ اسٹارٹ ہوا, پاکستان انڈیا میں بھی اسٹارٹ ہو گیا, وہاں پہ ایک ہلکی سی اپروڑ ہوئی ہے, یہاں پہ بھی انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. I like the fact کہ حقوق کی بات ہو, چاہے آدمیوں کی ہو, چاہے ٹرانسجینڈرز کی ہو, کس کی بھی ہو, بھائی ایک انسانی سطح کے اوپر ریکگنیشن تو ہر ایک اینٹی کی ہونی چاہیے. But all of a sudden when you time it at such a point in history when everything was going your way in a lot of ways, or all of a sudden you start copying pasting the same hashtag and you start making that movement, تو بہت, I mean, it does not really. یعنی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ کاپی پیسٹ ہے, ریپلیکا ہے, اور دوسرا یہ کہ اتنا حالات خراب نہیں ہیں جتنے ابھی میں نے بات کی ہے. The point I'm trying to make is کہ if you see, why am I against feministic movement and not against feminism at the core? اچھا, because جو اس وقت کی underpinning ideology ہے نا فیمنزم کی, وہ ان خواتین کو نظر نہیں آ رہی. اچھا, because copy pasters کو کبھی کچھ نظر نہیں آتا کہ اوریجنل content کس نے کیا لکھا تھا, کیوں لکھا تھا. ٹھیک ہے, You have to understand that very clearly. جب راکر فیلر نے ویمن لبریشن فرنٹ کی بیسس رکھی تھی نا, وہ ان کو پتہ نہیں ہوگا یقیناً, search it out and you'll find out, especially all those girls who are actually joining this movement. Rockefeller. Yeah. تو یہ اور جے پی مورگن مل کے پورا آرکیسٹرا انہوں نے بنایا کہ بھائی اب امریکہ کی سنگل فیملی یونٹ جو ہے وہ 28% عورتیں ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دیتی. We need to put that money on the table. And how are we going to do that? We're going to put that sort of liberty inside the house کہ سنگل فیملی یونٹ کو توڑو اور 28% ان ایڈلٹس کو باہر نکالے کام پہ ڈالو تاکہ وہ کام کریں گے تو ٹیکس دیں گے. اچھا, This was a very mathematical formula, or by the way, it was a good formula for them. Capitalistic ایسے ہی سوچتا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے وہ موومنٹ شروع کی اور ان کے وائٹ اسکرٹس کو شارٹ اسکرٹس کرنا تو بہت بعد میں شروع ہوا. یعنی مین اس کے پیچھے یہ سوچ. This was a very monetary movement and everybody knows this. I don't know پاکستان کی intellectual core نے خواتین especially, whoever specifically who represent this movement, they just don't talk about the reasoning behind this. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. And the underpinning, underlying. نہیں, ریزننگ تو دی جاتی ہے نا, ریزننگ تو یہ. No, I'm talking about the ideology. See, as a Muslim, ایک خاتون جب women liberation front یا feministic movement کا حصہ بنتی ہے نا, تو all of a sudden I start thinking, okay, hold on. Either you were not taught Islam properly, or you were taught Islam with the
at the, with a priority کہ اس کے بعد اس کو as part of ایک by the way یہ بھی ایک ایک سوال عام ہے سا نا ایک کہ فلسفہ اسلام ہے۔ کو مرد اپنے یوز کے لیے استعمال کرتے ہیں. بہرحال I'll come to it. اسلام ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جو امپاورنگ ہو نا، اس کو ہر پاورفل اینٹی اپنے مطلب چلیں آپ کا آنسر یہ ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں اور ابھی what I'm saying پاکستان is کہ حالات میں خراب تو ظاہر میں that's not what I said. What I'm saying is حالات تو خراب ہیں، مگر یہ حالات پچھلے 50-60 سال میں بہت عرصے سے خراب ہیں. ٹھیک ہے، اور اب موومنٹ کیوں شروع ہوئی ہے؟ اوکے، اور مجھے پتا ہے نا کیوں، سب کو پتا ہے موومنٹ کیوں شروع ہوئی ہے. ٹھیک، ٹرانسجنڈر موومنٹ کینیڈا میں سٹارٹ ہوئی، اسکینڈینیوین ایگلیٹیرین سسٹم شروع کیا، آل پرزنٹ پاکستانی خواتین کو اچانک بخار چڑھ گیا. I'm just very suspicious of the timing of all of this. صحیح، بالکل ٹھیک، جزاک اللہ. آپا آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ کیا پاکستانی مرد اتنا برا ہے جو جس طرح ڈپکٹ اسے ان موومنٹس میں کیا جاتا ہے، کہ کیا عورتوں کے بالکل حقوق نہیں ہیں ہماری کنٹری میں؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ آپ کا ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی جی کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے نا، جی یہ بڑی کریٹیکل موقع پر ہے. صحیح اصل بات ہے یورپ میں یہ شور مچا صحیح تو ہمارے یہاں بھی مچ گیا. صحیح اصل بات یہ ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے جی اس کی وجوہات معاشی ہیں. صحیح بھائی انہیں سستی لیبر چاہیے تھی، عورت کو گھر سے نکالنا تھا. صحیح وہاں پہ مطلب ہوئی جب ترقی ہوئی جی تو آپ کو پتا ہے، اور انہیں سستی لیبر چاہیے، عورت کو گھر سے نکالا، اور عورت کو گھر سے نکال کے تو عورت کا کھانا خراب کر دیا. اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ جو فیمنزم والی عورتیں ہیں، یہ ساری کی ساری وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھروں سے مطمئن نہیں ہیں، جن کے جو ڈائیورسی ہیں یا جن سے اپنے گھر چلتے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ ساری نیگیٹو عورتیں ہیں. اچھا یہ پازیٹیو تحریک نہیں ہے، اچھا یہ نیگیٹو تحریک ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ عورت کے لیے غلامی کا سب سے بڑا راستہ ہے. اچھا مطلب ایک مرد کی غلامی آپ کرتے ہو اور ایک مرد کی غلامی سے آپ آزاد ہو جاؤ. ارے بھی آپ کیسے آزاد ہو سکتے ہو؟ ایک عورت کا وجود کہاں سے آیا تھا؟ کیا مرد کے بغیر عورت پیدا ہو گئی تھی؟ سوچو، ایک عورت مرد کے بغیر پیدا ہو سکتی ہے؟ آسمان سے ٹپکے گی؟ ایک مرد کے نطفے سے ہی پیدا ہوگی عورت. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں حالات خراب نہیں ہیں الحمدللہ. آج بھی ہمارے باپ، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے شوہر ہم پہ جاننے دیتے ہیں، ہم پہ جان دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے عورت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، بطور بیوی، بطور ماں اور بطور بیٹی. ہاں جب عورت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، وہ بطور بیٹی اپنے گھر سے بھاگ جائے گی تو باپ کی جو ہے اس کو تو تکلیف ہوگی، بھائی کی بھی غیرت اس وقت جاگے گی. لیکن جب عورت بطور بیٹی اپنی کردار اچھا ادا کرتی، نمبر 2 بطور بیوی بہت اہم کردار ہے، خامند مطمئن ہوتا ہے، پورا معاشرہ مطمئن ہوتا ہے. بطور ماں ایک پوری نسل عورت تیار کرتی. تو آپ یہ دیکھیے جب عورت اپنی ان ساری میرا جسم میری مرضی والی عورت جو ہے وہ چاہتی ہے میں جو چاہوں کروں، کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، نہ میں شوہر کی مانوں، نہ میں باپ کی مانوں، نہ میں اولاد کا کچھ کروں، اولاد میری مرضی سے پیدا ہو، مجھے اختیار ہو کہ میرے بچے جو ہیں وہ میں ان کو کراؤں میں ان کو کراؤں، ابارشن کراؤں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کس اس کے اخلاق کی بات کرتے ہیں، کس طریقے کی بات کرتے ہیں. اس طریقے کو تو یورپ میں بھی پسند نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک. یورپ کے کتنے ممالک ہیں جہاں پہ آج کے دور میں بھی ابارشن جو ہے قانوناً حرام ہے، قانوناً ناجائز ہے. حرام کا لفظ تو خیر ہم اسلام میں استعمال کرتے ہیں، قانوناً ناجائز. تو اصل بات ساری یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریک ہے جو نیگیٹو ہیں، جو اپنے ذمہ داریاں ادا نہیں کرنا چاہتے، جو ادا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ان کے لیے پاکستان بری جگہ نہیں ہے. اچھا الحمدللہ پاکستان میں آج بھی دیکھ لیجئے بھائی بہن کا کرتا ہے، جو ہے شوہر بیوی کا کرتا ہے. میں نے مانا برائی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ سارے 100% ٹھیک ہو رہا ہے. ملک میں بہت سے کام خراب بھی ہو رہے ہیں، مرد تیزاب بھی پھینک رہا ہے، خامند جو ہے وہ زیادتی بھی کر رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں مرد کے اپنے کتنے مسائل. دیکھو نا مرد کے مسائل بھی تو دیکھو، مرد کرپشن ہے ملک میں بے ایمانی ہے، ملک میں عدالت نہیں، انصاف نہیں ملتا ہے، ملک میں اقربا پروری ہے، ملک میں جہالت ہے، مرد کے اپنے جو ہیں پورے نہیں ہوتے
इकोनॉमिकली वो जी। सेट नहीं होता, सही, तो वो टेंशन हर उसकी निकलती। बिल्कुल सही। तो बात है आप वन साइडेड बात करके, वन साइड। तो ये तो फिर बहुत ज्यादती है ना। बहुत माशाल्लाह इम्पोर्टेंट बात मैम ने की कि इट्स अ नेगेटिव मूवमेंट बेसिकली, यानी इनका कंक्लूजन फेमिनिज्म के बारे में ये है कि इट्स एक्चुअली मेकिंग वुमेन मोर इनसिक्योर, more negative rather than actually solving the problem, and it's a way out for them to let go of their responsibilities. We'll discuss it, but एक बात आप दोनों ने की कि औरतों को बाहर निकाला गया है सस्ती लेबर के लिए और ज़ाहिर है इकोनॉमिक उसके लिए, टैक्सेस के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए, लेकिन इसके काउंटर में औरतें कहती हैं कि जब मर्द हमारी पॉकेट मनी रोक देगा, हमें लिटरली भीख मांग के उससे पैसे लेने पड़ेंगे, वो हमें पैसे ही नहीं देगा, हमें पूछेगा ही नहीं और हमें बिल्कुल एक स्लेव की तरह रखेगा, गुलाम की तरह रखेगा, तो जान छुड़ाओ ऐसे मर्द से, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एक हो। मिनट, जी मैं आप ही से सवाल करती जी जी हूँ, छोड़ें किसी और को, जी, क्या ख्याल है आप अपनी बीवी को स्लेव की तरह रखते हैं? बीवी अल्हम्दुलिल्लाह। स्लेव नहीं होती, जी जी, बीवी तो हमारी मोहब्बत होती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो औरतें बीवी कहती तो हैं ना हमारी कि मोहब्बत होती है, जी, लेकिन उस औरत को मोहब्बत के काबिल होना चाहिए। सही मामले दो तरफा चलते सही हैं। सही, अगर आप मर्द को कहेंगे ना मर्द ज्यादती करता है, जी औरत ज्यादती कम करती है, सही, कहीं हमारे कहीं मुआशरे में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। औरत जालिम होती है। हम्म, जब वो मर्द की मत मार देती है ना, अल्लाह के रसूल सही कहते हैं सही, कि औरत जो होती है एक बड़े अक्लमंद मर्द की मत मार देती है। अच्छा, और हदीस के जी मैं जी जी तर्जुमा जी सुना रही हूँ जी आपको, जी, और हकीकत है कि औरत मत मार देती है। मर्द जब अपने माँ से लड़ पड़ता है, जब अपने बाप को घर से निकाल देता है, जी, तो ये औरत ही जालिम होती है। हमारे मुआशरे में ये हमारे चीजें देखी मुआशरे में जाती ये हैं। सारी चीजें हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, असल बात है, मुझे आप ही बता दीजिए, औरत जो है क्या मर्द ने उसको स्लेव रखा? नहीं कतन लेकिन कुछ कतन ऐसी ऐसी मिसालें मिलती हैं कुछ कि वो ऐसी, पॉकेट मनी नहीं देते या बिल्कुल ही राइट्स जिमन करते हैं, लेकिन तो मैं वो आपको ऐसी मिसालें दूंगी हम्म, जहाँ पे मर्द अपनी कमाई ला के बीवी के हाथ पे रख देता है, चाय के लिए भी उससे पैसे लेता है, और ऐसी मिसालें मैं आपको सही 60% मर्दों की दूंगी। मैं एक औरत हूँ जो इस बिल्कुल सही मुआशरे में बिल्कुल रहती हूँ, सही बिल्कुल, जो कि जिसने इस मुआशरे को बरता है, जी जिसने इस मुआशरे में जिसकी रूट्स हैं, सही, समझ आई ना? ठीक, जितना मैंने मुआशरे को समझा है, मैं एक औरतों की नुमाइंदा की हैसियत से बात कर रही हूँ। ठीक है, मेरे ठीक, मुआशरे में आज भी औरत की इज्जत है। शर्त अल्हम्दुलिल्लाह, एक है, औरत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। सही, जब जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती, बिल्कुल तो मैं ठीक, आपको बताऊं, फिर तो दुनिया में भी जूतियां खाती है, तो अल्लाह के यहाँ भी जूतियां खाएगी। अल्लाह रहम करे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात की। बहरहाल शेख, आपसे जो सवाल है, मैं असल में ना आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे जो अभी तक हमारी देखिए, बात? तीन लकीरें हैं जो अल्लाह ताला ने फलसफे में बताई। सही, एक लकीर है अदल की, उसके नीचे जुल्म है और उसके ठीक, ऊपर एहसान है। ठीक है, ठीक, जो अदल है ना, अदल वो सिर्फ इल्म की बिना पे ही आप सीख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इल्म नहीं है इस वक्त दुनिया में, तो आदमी भी नाइंसाफी और जुल्म तो कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। ठीक, मगर हम ना देखें, एक जाहिल आदमी एहसान पे जिंदगी गुजार सकता है, मगर ना जाहिल ना आलिम आदमी ना इंसाफी पे नहीं कोई जिंदगी गुजार सकता। सही, सो ये तो बात ब्लैक एंड वाइट ट्रूथ है कि पाकिस्तानी मर्द हो या अरेबियन मर्द हो, चाहे गोरा हो या काला हो, चाहे अमेरिका में रहता हो या पाकिस्तान में, ना इंसाफी जो है ना डोमेस्टिक लेवल के ऊपर तो हमने डिक्लेयर कर दी, क्योंकि हमने अल्लाह से दुश्मनी की हुई। कौन सुन्ना, सीरा और सुन्ना का प्रोफेसर कौन है? सही, शादी कैसे हो जाती है? हमारे यहाँ तो शादी का जो टेक्निकल क्राइटेरिया वो है कि नशा करता, चलो शादी कर दो, ये अब बंदूक लिया घर पे, शादी कर दो, सही, ये बदफेली करता पाया गया, शादी कर दो। ये वही पाकिस्तान है, इसकी हम बात करें। सो आई अंडरस्टैंड कि मर्द को हम वीटो नहीं दे सकते कि यू नो व्हाट, औरत का कसूर है। दोनों ना इंसाफ हैं, क्योंकि मुआशरा ही, अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम ने कहा ना कि आप बस बेहतरीन जमाना यही था, बद से बदतर का सफर है। सो अब हम जिस बदतरीन माहौल में हैं, उसमें वेयर इज द सप्रेसर एंड हु इज द सप्रेस्ड? So whoever is the powerful will naturally have the bigger pie of suppression. तो आदमी ज्यादा बड़ा suppressor है। बहुत अच्छी बात आपने। ठीक है, अब दो नाइंसाफ हों, यानी दो जब जालिम हों, तो बड़ा जालिम ज्यादा बड़ा जालिम है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी जब कम हो गई, जी हाँ, क्वालिटी ऑफ एम्पैथी कम हो गई, बिल्कुल, तो फिर जो पावर में है वो सप्रेस करेगा। पावर से जाहिर है, फिर तो अब औरत पावर में आ जाएगी तो वो भी सप्रेस करेगी। करती है। आप देखें, जब भी ना 5 बेसिक स्पेक्ट्रम पे पर्सनालिटी टाइप्स हैं दुनिया में, सही, ठीक है, तो उसकी एक ऐसी, देखें, जब एक डिफरेंस देखते हैं ना किसी दो जेंडर्स का, तो एवरेज में नहीं देखते, एक्सट्रीम पे देखते हैं। कल्चर हमेशा एक्सट्रीम की डिफरेंसेस के ऊपर नापा जाता है, क्या अफेक्ट लेता है, एक्सपीरियंस लेता है उससे। फॉर एग्जांपल, कोई से 10,000 बंदों में से ना 100 बंदे उठाएं आप, मर्द
عورتیں مکس کر کے. تو 100 میں سے جو اگریبل پرسنالٹی ٹائپ ہے وہ اگر آپ نے اگریبل پرسنالٹی ٹائپ نکالی کوئی سے 100 کے سیمپل تو 99% چانس یہی ہے کہ وہ عورتیں نکلیں گی. اور اگر آپ نے اگریسو پرسنالٹی ٹائپ نکالی صحیح اور 100 بندے نکالے تو 99% چانس یہ ہے کہ وہ آدمی نکلیں گے. اس کی مثال کیا ہے, آپ جیلوں میں دیکھ لیں 99% جو جیل میں قیدی ہیں وہ کرمنل وہ آدمی لوگ ہیں, عورتیں نہیں ہیں. You have to understand this is core reality. That means that we need to understand the spectrum first. اب آدمیوں کی ایگریشن ہمیں نظر آتی ہے, اس لیے ہم سمجھتے ہیں آدمی بڑا ظالم ہے, آدمی بڑا ظالم ہے. مگر عورتوں کی ایک مائکرو ایگریشن ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ کیونکہ آدمیوں میں ایگریشن بتاتا ہوں اس کی مینیفیسٹیشن آپ کو. آدمی تھپڑ مارتا ہے, تیزاب پھینکتا ہے, ظلم کرتا ہے, غبن کر لیتا ہے اور گھر میں بند کر کے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل نظر آتا ہے. اس لیے چونکہ نظر آتا ہے تو بچہ کہتا ہے ٹھیک کہہ رہی ہے فیمنسٹک موومنٹ. ٹھیک, مگر میں آپ کو ایسی مثال دیتا ہوں جو صرف سائیکالوجسٹ کو پتہ ہوتی ہے. اچھا, کہ 25 کروڑ کی اس پاکستان کے کنٹرول گروپ کو لے لیں, یہ پوری دنیا میں نہیں, پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے ویسے, مگر 25 کروڑ کو چھوٹا کنٹرول گروپ ہے. 25 کروڑ چاچے, 25 کروڑ پپھو, 25 کروڑ تائے ہمارے 2 نمبر اور ولن ہیں, 25 کروڑ خالہ اور 25 کروڑ ماموں ہمارے فرشتے اللہ کے ولی. یہ کون کرتا ہے؟ مائیں کرتی ہے. اب یہ ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں وہ تیزاب نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا تیزاب ہے جو اندر دماغ میں ڈالا ہے, پوری ڈومیسٹک فیبرک توڑ کے رکھتی ہے. کوئی بندہ کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتا. اس کو سینسزم کہتے ہیں. جب ایک عام پاکستانی بچہ سینک ہوگا تو بڑے ہو کے ہر ایک پہ ڈسٹرسٹ کرے گا. اب سبزی والا بھی میں 2 نمبر لگتا ہے, عمران خان نواز شریف بھی 2 نمبر لگتے ہیں. کیوں؟ اماں نے بچپن سے سکھایا تھا کہ میں مظلوم ہوں, یہ تمہارے پپھو اور تمہاری دادی جو تھی بچپن میں مجھے مارتی ہوتی تھی, ہر وقت طلاق کی تلوار میں سر پہ لٹکائی ہوتی تھی. Who is this? This is not the man, this is a woman's doing. یہ میری امی نے کیا ہے, آپ کی امی نے کیا ہے. صحیح, سارے چاچے 2 نمبر کس نے کیے؟ ایک عورت کی پراپر موومنٹ ہوئی اس کی. Now this is a problem which we never ever talk about. You know why? Because we can't see it. صحیح, اس مائکرو ایگریشن جو کہ وہ کر رہی ہوتی ہے وہ ہماری اپنی والدہ کر رہی ہوتی ہے, مگر ہم ان کے پیار میں اندھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اپنے پورے کی پوری پیٹرنل جتنی پیٹرنل فیملی اس کو ہم نے نیگیٹو اور پوائزنس. چلیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے کہ کوالٹی آف ہیومینٹی, کوالٹی آف ایمپتھی. اس لیے میں پوائنٹ یہ میرا کہ مرد برا نہیں, مرد اور عورت دونوں انسان برے ہیں. مرد برا یا عورت بری, انسان برے جب ہو جائیں تو پھر آپریشن اور یہ چیزیں تو دیکھنے میں آتی ہیں. اور جس کا جہاں پہ داؤ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے. سو اب میسکولینٹی کی موومنٹ آیا, آدمی سارے لوگ روڈ پہ آئے ہوئے ہوں کہ سر ہمارے چاچا کو رہا کریں, اس کے ایڈز جو ہم نے ڈال دیا, تایا ہمارا اتنا برا نہیں ہے. تو کون اس کا وہ ہے مداوا؟ عورتیں. ٹھیک, اب دس از سم تھنگ وچ از a baseline underpinning کہتے ہیں اس کو. یہ underpinning philosophy ہے ہماری کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو جس کا زور ہوگا, جہاں زور ہوگا وہ لگائے گا. صحیح, آدمی کا زور بیوی پہ چل رہا ہے, بیوی کا زور بچوں پہ چل رہا ہے, دونوں لگا رہے. سو وی کین, جیسے کہ جو کہ عورتیں جو ہے نا اپنا فرض نہیں پورا, آدمی بھی فرض نہیں پورا کر رہا اور عورتیں بھی فرض نہیں پورا. ٹھیک ہے, بالکل, اور وہ آگے ایسے ہی ہوگا. اور یہ کس نے سالو کرنا ہے؟ صحیح, یہ بلیک کارڈز نہیں سالو کرنا. نہیں, مل کے نہیں, امی اور ابو نے مل, امی اور ابو گھرانہ ہوتا ہے معاشرے کی اکائی, فرق نہیں ہوتا. صحیح. سو جب تک ماں اور باپ ٹریننگ میں نہیں ڈالیں گے نا اپنے بیٹی کے اور بیٹے کے, بھیا یہ بیسک علوم ہے, یہ سیرہ ہے, یہ سننا ہے. کسی بھی موقع پہ ڈاؤٹ میں آؤ تو جو کرو وہ جو کرو جو نبی علیہ السلام نے کیا تھا, پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. ٹھیک, شروع میں رکاوٹیں سب کو آتی ہیں. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کو آئی, ہم کے ہماری کیا اوقات ہے, مگر دس از دی اونلی سولوشن ٹو اٹ. یعنی دس سمز اٹ آل اپ. تو فیمنزم تو یہ پروموٹ نہیں کر رہی نا, تو دس تبھی تو میں کہہ رہا ہوں مجھے ان کی انڈر لائننگ فلسفی سے انکار ہے. ٹھیک ہے, جدھر سے وہ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں ادھر سولوشن ملا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے اس وقت. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آپ کی طرف آتے ہیں کہ عورت کی شکایت کرتی ہے آج کے معاشرے کی کہ اسلام نے ہر چیز تو مرد کے ہاتھ میں دے دی, ہمیں روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے نفلی تو مرد سے اجازت لینی پڑتی ہے, ہر چیز میں مرد کی اجازت ہے, ہر چیز میں مرد پہ ڈیپینڈنسی ہے, مرد کا درجہ بھی بڑھا دیا. تو کیوں ایسا کیوں ہے اسلام میں؟ ارے یہ صرف ظاہر کی بات ہے. اچھا, یہ صرف ایک دیکھیں, جیسے انہوں نے ابھی بات کی نا, مرد کا وائلنس نظر آتا ہے, عورت کا وائلنس نظر نہیں آتا. صحیح, عورت بھی اتنی ہی مجرم ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ ابھی انہوں نے ثابت کیا. تو میں اسی طرح آپ کو بتاؤں, یہ بھی ایک سسٹم ہے, سسٹم میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مرد کے پاس سب کچھ ہے. صحیح, جبکہ مجھے ایک عورت کی حیثیت سے پتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے. اچھا, بولیں کیسے؟ گھر میرا ہے نا. صحیح, شوہر میرا ہے نا. جی, اولاد میری ہے نا. صحیح,
میں میرے پاس ہے نا اختیار جی اپنی اولاد کو کچھ بنانے کا جی ہاں یا بگاڑنے کا صحیح یا اسے پازیٹیو بنانے کا ٹھیک یا اسے نیگیٹو بنانے کا. ٹھیک ہے مجھے اختیار ہے نا میں اپنے شوہر کو ایک کامیاب مرد بنا دوں جی یا ایک ناکام مرد بنا دوں. صحیح یہ اللہ نے مجھے اختیار دی ہے. ٹھیک اصل بات ہے اپنی صلاحیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے, میں آپ کو بتاؤں, دونوں جینڈرز کو دائرہ کار فرق رکھا ہے. صحیح مرد کا دائرہ کار اور ہے, مرد نظر آتا ہے آپ کو قتل کرتا ہوا, آپ کو چوری کرتا ہوا, آپ کو تیزاب ڈالتا ہوا, آپ کو عورت کو مارتا ہوا, عورت کو جلاتا ہوا. صحیح عورت کا ظلم کا انداز اور مرد کے ظلم کا انداز اور. ٹھیک اسی طرح عورت کے اختیارات کا انداز اور مرد کے اختیارات کا انداز. ٹھیک دیکھیں عورت جب ماں بن جاتی ہے, ہم، مجھے بتائیے مرد اس کے چوتھے حصے کو پہنچتا ہے, اور یہ شریعت بھی جی ہاں کہتی جی ہاں ہے نا. جی اور پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہم، اولاد جب عورت کے ساتھ ہوتی ہے, جی مرد اکیلا ہوتا ہے, اولاد ماں کے ساتھ ہوتی ہے, ساری کی ساری صحیح ہمیشہ. بڑے نیک ماں کے ساتھ بھی اور بڑے ہم، نیک باپ کے ساتھ بھی. ہم، اس کی وجہ ماں نے اس کی خطر قربانی دی. ہم، ماں نے اس کو دیکھو جی, بے اس شک کو بے شک اپنی اس کی پریگنینسیز ہیں, اس کی ڈیلیوریز ہیں, جی اس نے بچے کو پالا ہے, اس نے بچے پہ جان ماری ہے, ہم، وہ باپ نے نہیں ماری ہے. ٹھیک اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میرے رب کے صرف ایک حکمت کے انداز ہیں. اچھا یہ ایک خاندان کو چلانے کے انداز ہیں ہم، کہ جی مرد بڑا ہے, اور اس بڑے سے بھی فائدہ بھی ہمیں بہت ہو گیا. ہم، مرد نے گھر بنا دیا, صحیح عورت گھر نہیں بنا سکتی. صحیح مرد نے گھر کے سسٹم بنا دیے, عورت عورت نہیں بنا سکتی تھی. صحیح مرد نے اس کو تحفظ دے دیا, عورت ایک دن اکیلی رہ کے مجھے دکھا دے. صحیح ایک دن میں کہتی ہوں معاشرے میں پتا ہو نا سارے گلی والوں کو کہ اس عورت کا خامد گھر نہیں ہوتا, جی یہ باہر رہتا ہے, جی وہ جی عورت اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتی. صحیح صحیح سمجھ آئیے. ٹھیک عورت سے مرد سے اسے سیکورٹی ملتی ہے, مرد سے اسے گھر ملتا ہے, مرد سے اسے خرچہ ملتا ہے, مرد سے اسے اپنے بچوں کی جو نسل ملتی ہے. تو میری بات سنیے, یہ صرف دائرہ کار کا فرق. ٹھیک میں سوچتی ہوں عورت مرد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اچھا ہاں, فیملی سسٹم فیملی سسٹم میں, ہم، کیونکہ گھر عورت کا, صحیح گھر میں مرد بیچارے نے تو سارا دن باہر رہنا ہے, صحیح شام کو اس نے آنا ہے, گھر میں عورت نے اس کے سامنے رکھ دیا, اس نے کھا لیا. ٹھیک اور بچے عورت کے ہاتھ میں, صحیح سارے تعلقات جی عورت کے ہاتھ میں. ٹھیک تو میں سچی بات آپ کو بتاؤں, یہ صرف اگر کہنے کی سوچا جائے تو یہ پاور تو کہنے کی عورت کے بات ہاتھ میں جی کہنے کی بات ہے. اور پھر جنت تو میرے پاؤں کے نیچے صحیح صحیح ہیں. اولاد جو ہے وہ جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ میری 3 دفعہ خدمت کرے, ہم، چوتھی دفعہ باپ کی خدمت کرے. بالکل ٹھیک یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف باتیں ہوتی ہیں, صحیح وہی یہ اور بات ہے کچھ نا, بھی نہیں ہوتا. نیگیٹیوٹی جس نے پک کرنی یہ ہے نیگیٹیوٹی ہے بس. بالکل ٹھیک بالکل صحیح میں کہتی ہوں عورت جتنی مضبوط ہوتی ہے نا, سچی بات آپ کو بتاؤں, مرد اتنا مضبوط نہیں ہوتا. حالانکہ دونوں مرد میرے سامنے بیٹھے, صحیح اس کی وجہ یہ ہے مرد فزیکلی ویسے کہنے کو طاقتور ہے, جی لیکن برداشت کا مادہ اللہ نے عورت کے اندر زیادہ رکھا. یہ اچھا میڈیکل فیکٹ ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے نئی نسل کی تخلیق کرنی ہے. صحیح عورت جتنی تکلیف سہتی ہے, مرد اتنی تکلیف کبھی سہ ہی نہیں سکتا. صحیح بات سمجھ آئیے. جی عورت کے اندر صبر کا مادہ زیادہ ہے, عورت ہم، کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہے, صحیح عورت کے اندر جو ہوتی ہے ذمہ دار عورت زیادہ ہوتی ہے. صحیح یہ سارے جو ہے ایسے فیکٹس ہیں, سائیکالوجی ان کا انکار نہیں کرتی, ٹھیک ان کا انکار کوئی ایک عام شخص بھی انکار نہیں کرتا. ہم، تو میں آپ کو بتاؤں, عورت اپنی ان صفات کی وجہ سے عورت بعض اوقات گھر میں مرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتاؤں, ہم، جو آپ کو بڑی کلیئر سمجھ آئے گی, صحیح عورت کے پاس ممتا ہے, ہم، محبت. ہم، محبت کی ہر ایک کو ضرورت ہے, صحیح مرد کو, صحیح خامند کو, بیٹے کو, ہم، اولاد کو, بہن بھائی کو. ہم، یہ محبت آپ کو دنیا میں کہیں سے نہیں ملتی. بالکل پیسہ تو مل جاتا ہے, ہم، پیسہ تو دیکھے جی عورت کمائی کر لیتی ہے ہم، کہ اسے وراثت میں مل جاتا ہے, صحیح اپنے باپ سے مل جاتا ہے, شوہر اسے دے دیتا ہے, ہم، اسے مہر میں مل جاتا ہے, شوہر اس کا خرچہ اٹھا لیتا ہے. صحیح میں بتاؤں عورت کی جو اکنامیکل پوزیشن ہے نا, بڑی مضبوط ہوتی ہے. ہم، لیکن یہ جو محبت کا خزانہ اللہ نے عورت کے دل میں ڈالا ہے نا, یہ دنیا میں پیسے سے نہیں ملتا. بالکل ٹھیک اور بالکل اس کا ہر کوئی بھوکا ہے. صحیح کیا خیال ہے؟ اس محبت کو آپ اس طریقے سے استعمال کرو جس طریقے سے آپ کے رب نے حکم دیا. بالکل اگر آپ اس کو نیگیٹو طریقے سے استعمال صحیح کرو گے تو یو آر دی ورسٹ, بالکل اور ٹھیک اگر پازیٹیو سے استعمال کرو گے تمہارے پاؤں میں جنت ہو. زبردست زبردست میری بات بالکل ختم ٹھیک, ہو. جزاک اللہ. دیکھیں جو بات ہماری ہو رہی ہے مسکلینٹی پہ اور پیٹریارکی پہ,
आपा ने भी बात की ये अल्लाह का एक निज़ाम है, क्या हिस्टोरिकली साइकोलॉजिकली क्या कोई is there a chemical for patriarchy? Because I heard something like that. Yeah. और ये patriarchal structure, is that the natural structure? Because God given तो है, but what if someone says कि मैं God को नहीं मानता, तो आप साबित करो ना कि माने वो, बेशक ना माने. अच्छा. All he has to do is go on in his or her own, in this case, फितरत को तो मानते हैं her ना. own system. अच्छा. अल्लाह ताला ने कहा ना सूरह साफ़ात में कि मैं तुम्हें तुम्हारे आसमान में और फी अनफुसिकुम तुम्हारे अंदर निशानियां दिखा दूंगा, फिक्र नहीं करो. तो अल्लाह ताला ने ये निशानी कैसे दिखाई हमें? नाउ वी नो सही कि द केमिस्ट्री ऑफ द प्लेनेट जो है ना, अच्छा केमिस्ट्री ऑफ द प्लेनेट को समझें आप. The actual terminology which is in philosophy is called logos. What is logos? कि structure of life क्या है इस दुनिया में? अच्छा. अगर ये किसी और planet में मामला चलता ना, ठीक I would have been like, hold on, पहले मैं planet देख लूं, फिर मैं बताऊंगा मैं औरतों की साइड पे हूं या मर्दों की साइड पे हूं. अच्छा. अब मैंने ये planet तो देखा हुआ है, इसलिए मैं आप तमाम खवातीन को बताऊं कि once you understand कि life को structure कैसे किया अल्लाह ताला ने. अच्छा ठीक है, अब छोड़ें, आप अल्लाह को नहीं मानते, साइंस को तो मानते हैं जी. तो साइंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, द होल लोगोस कम्स टू बीइंग एंड इट गेट्स द कंटिन्यूअल लाइफ का कंटिन्यूअम क्या है. अच्छा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑन लिविंग एज अ क्रीचर ऑफ दिस प्लैनेट अर्थलिंग, अच्छा वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से ही सॉल्व हो सकते थे. अच्छा. तो वो क्या करते फिर? अगर मुझे चॉइस मिलती इस प्लेनेट में रहने की, तो मैं कहता है अल्लाह मुझे औरत बना दे, क्योंकि सारा काम तो अपने आदमी से लिया, बोझा तो वो उठा रहा सारा. सही. मैं तो कुछ ना, मेरी देखें इस तो इस्लाम में है ना कि औरत की जन्नत इज्तनाब में है और आदमी की जन्नत इर्तिकाब में है. औरत घर भी बैठ जाए कोई मसला नहीं, नहीं. लेकिन आज की औरतें तो कहती हैं कि हमें भी फिजिकल स्ट्रेंथ है. मैं हम इस वक्त भी साइंस की बात कर रहा हूँ ना, साइंस फिजिकल ठीक स्ट्रेंथ. कौन सी बेवकूफ औरत ये समझती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है? वो कहती हैं हम पंक्चर भी लगा लेंगी, हम जो है वो सारे काम कर लेंगे. कोई बात नहीं, वो बेशक लगाती नहीं. वी ऑल नो कि the whole chemistry of the planet was asking for trouble. Asking for trouble. अल्लाह ताला ने भी यही कहा ना कि इन्ना अरदना लमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल. जब पहाड़ को कहा, उसने कहा नहीं मुझे नहीं ये मसला चाहिए. सही. ठीक है. और आसमान से कहा नहीं चाहिए. इंसान ने कहा है मैं उठा लूंगा ये बोझ. ठीक है. और इन्ना काना ज़लूमन जहूला. ये इस्लाम का फलसफा बता रहा है. सूरह अहज़ाब वर्स 72 ऑडियंस के लिए मैं बता. जी आखिरी रुकू. So what the question I'm trying to say is, ये तो इस्लाम ने पहले बता दिया था, आप साइंस ने भी बता दिया कि देखें the anthropological behavior on this planet is based on very tough routines. So you might as well let the man do the man's job. And that is what's happening, by the way. Natural historical evidence देखें atheistic societies का, non-Islamic societies का, physical labor के तमाम तर मामलात आदमियों से कराती हैं औरतें, चाहे वो औरतें नहीं भी थी कमांड में, मजबूरन या शौकिया आदमी को ही करने पड़ते हैं. नहीं, लेकिन इसका पेट्रियार्की के साथ क्या मैं बताता हूँ ना, वहीं पे आ रहा हूँ. See, all of that demanded the resources. So आदमी ने ये resources जो हैं वो naturally accumulate करनी थी. Who was he spending it on? He was of course spending it on his wife and kids. शुरू से. ठीक. Now जब इस अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि भाई इस वक्त की तमाम से resources जो है ना इकट्ठा करने के लिए ना मादनियात निकालनी है, चाहे वो हल चलाना है, दो ही काम है ना इसमें. क्या करें आप, आदमी की उस फिजिकल माइट की जरूरत है. ठीक. अब रही बात, जब भी औरत मुझे कहती है ना, स्पेशली इन द वेस्टर्न यूरोपियन realms, कि भाई अब तो मशीनों का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, अब कौन सी ताकत की जरूरत है. देन ओके लेट्स सी. इसको स्टेम कहते हैं ना, स्टेम फील्ड्स में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. स्टेम फील्ड्स का एक्सपेरिमेंट स्कैंडिनेविया में ओपनली हुआ. एगैलिटेरियन नेशन है कि ओपन अपॉर्चुनिटी देते हैं. क्या एक्सपेरिमेंट है ये? एगैलिटेरियन नेशन ने, स्पेशली स्वीडन ने, डेनमार्क ने, फिनलैंड ने कहा कि 50% अपॉर्चुनिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है. 50% पॉपुलेशन औरतों की करनी मस्ट है. ऑफ कोर्स नॉट बाय फोर्स बट बाय चॉइस. अच्छा ठीक है. उन्होंने कहा कि साइंस स्टेम फील्ड्स के अंदर औरतों को आना अलाउ करो, इनको बुलाओ. मगर क्या हुआ, 15 साल के अंदर ही उनको पता चल गया कि 3% ऑफ वीमेन ऑप्टेड फॉर स्टेम फील्ड्स. It's not like साइंस, टेक्नोलॉजी, engineering and mathematics, STEM कहते हैं ना, STEM field. STEM. और कहाँ गई वो औरतें when they were given a choice? Naturally men ही आए उन field. Naturally मर्द उस तरफ गए और naturally औरतें humanities की तरफ चली गई. और वो गैप कम होने की बजाय बढ़ गया. अच्छा, जब नेचुरल चॉइस दी गई. जी ये उन पाकिस्तानी खवातीन को मैं कह रहा हूँ जो प्ले कार्ड्स लेके बाहर आई हैं, 25 साल का एक्सपेरिमेंट है, जाके पढ़ लें. आपको खुद ही पता चलेगा कि अंदर की केमिस्ट्री खुद ही बताती है कि ह्यूमन केमिस्ट्री जो है ना, वो नेचुरल टेंडेंसीज कहाँ से मैनिफेस्ट करती है. मैं ज्यादा डीप डाइव करूंगा तो लोग कहेंगे यार आप तो केमिकल्स खोल के बैठ गए हैं दोबारा से. अच्छा. अदरवाइज पेट्रियार्किकल
supremacy जो थी ना, patriarchal declaration of the whole system of human domestic fabric or even the communal fabric or even at the individual level, वो patriarchal नहीं थी, वो serotonergic थी. सेरोटोनिन हमारा वो केमिकल है जो बताता है कि भाई मैं तेरी बहुत ताकत है ना, मैं तुझे नहीं अपना अल्फा मानता. तुम ये बताओ इंटेलेक्चुअली में जो सुपीरियर है मैं उसको अल्फा मानूंगा. अच्छा. इसलिए बड़े बड़े पहलवान फिलोसोफर्स के नीचे और ताबे होते थे. फिलोसफी की फील्ड में या मुफक्करी में औरतों ने कभी जस्ट लगाई ही नहीं. सही. वो कैसे लगाई? वो इस्लाम वाहिद दीन था जो कह रहा था औरतों का कि हज़रत आयशा जैसा नाम आ गया. सोचें तो सही, one woman 3200 ahadith, half of the book of the knowledge comes from a woman. One woman, ये भी नहीं कि women, one woman, and then there's so many women who are examples. औरतों ने इस्लाम से एलर्जी इख्तियार करनी शुरू की तो खुद ही समझ आ गया कि अगर इस्लाम is the only door that opens the intellectual realm of women. वरना नोबेल प्राइज मौलवियों के हाथ में तो नहीं है ना. हाँ बिल्कुल ठीक. उधर क्यों औरतें नहीं गईं? Why is 99.9% नोबेल प्राइज विनर्स men? कोई तो इसी के लिए तो मूवमेंट चलाई ना, वो यही तो कहती है ना कि औरतों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई. ये किसने? वही तो कह रहा हूँ, जब दी उन्होंने स्कैंडिनेविया ने पिछले 2 दहाइयों से ओपन किया हुआ है. 94 out of 200 women in the cabinet of Sweden are women. जो आर्गुमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए. मैंने उसी को तो बताया आपको. सर पिक्चर ये आर्गुमेंट ये है कि देयर आर men who exploit women, who don't let women come on top. वेजेस भी वुमेन की कम है, अपॉर्चुनिटीज भी कम है. सारे मुल्कों ने मिलके ये मूवमेंट की, एगैलिटेरियनिज्म कहते हैं इसको, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर. 25 साल का एक्सपेरिमेंट. ये ज्यादा हो गए. मैं तो जो उन्होंने स्टडी किया ना 25 साल की, इससे बहुत ज्यादा सर. स्कैंडिनेविया आपका मुल्क है. 1905 में पहली औरत कैबिनेट में गई थी स्वीडन में. या 25 साल तो मैं वैसे बता रहा हूँ आपको. You want to study? चलिए, लेकिन नहीं, इसका पेट्रियार्की से आप रिलेशन बता रहे हैं. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब केमिस्ट्री ऑफ द इस प्लेनेट की कॉल खुद आती है ना जी, तो आदमियों को वो वाली जॉब दे दी जाती हैं जो कि उनके इंटेलेक्चुअलिज्म को और उनकी उस फिजिकल माइंड को इनवाइट कर रही होती. ठीक. औरतें जो उस वक्त पतली गली हो जाती हैं. ऑब्वियसली उन्होंने पतली गली होना है बिकॉज इट रिक्वायर्स दैट सॉर्ट ऑफ एफर्ट. और मेरी पाकिस्तान की औरतें थोड़ी पतली गली हुई हैं. ये तमाम स्कैंडिनेविया ने कहा कि भाई हमने ये मुश्किल काम नहीं करना. हालांकि इंजीनियरिंग, मैंने आपसे कहा ना कि ये साइड लाइन आर्ग्यूमेंट है कि आप माइट की जरूरत नहीं है, अब तो स्टेम से चलेगा काम. तो स्टेम में आ जाती हैं आप. सही. जब मौका दिए थे हम तो स्टेम से दूर हो जाती हैं. बिकॉज नेचुरली स्पीकिंग this is a very testosterone based, serotonin based and a lot of dopamine based activity जो कि मैं बात हो रही है. ठीक. अब क्योंकि टेस्टोस्टेरोन होता नहीं औरत में, तो it does not really put that sort of competition in the women's realm. ठीक है, बिल्कुल ठीक. और मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूँ इधर. सही. मैं औरतों को in their own entity ज्यादा पावरफुल समझता हूँ. सही. वो आदमी जैसे आपने कहा कि अगर वो सोचें तो मजाल नहीं आदमी की कि उन फील्ड्स में वो. मैं एग्जांपल देता हूँ. नर्सिंग की फील्ड के अंदर आदमी मतलब मक्खनी मार सकता है कंपेयर टू द अचीवमेंट जो औरतों ने की. क्यों? क्योंकि उसके लिए जो केमिस्ट्री रिक्वायर्ड है ना, ऑक्सीटोसिन की, वो आदमी में होती नहीं है. 3 to 97 का रेशियो. टीचिंग नहीं, मैं टीचिंग के तो औरतों के उस फील्ड को पाकिस्तान बच्चों की टीचिंग स्पेशली किंडरगार्टन, क्योंकि टीचिंग को मैं रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन एंड इंटेलेक्चुअलिज्म समझता हूँ. ठीक. वो खवातीन ने कभी ग्रैब ही नहीं किया उसको. ठीक. याद रखिएगा, इस वक्त दुनिया का अल्फा पता कौन है? जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है. दुनिया का स्मार्टेस्ट आदमी अभी भी सबको पता है. जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है वो स्मार्टेस्ट आदमी है. आइंस्टाइन और न्यूटन के नाम किस तरह बच्चों को पता है. ठीक है. अब साइकोलॉजिस्ट के नाम क्यों नहीं पता, बायोलॉजिस्ट के नाम क्यों नहीं पता, केमिस्ट के नाम क्यों नहीं पता? सही. जब हमें पता होता है कि जिस जगह के ऊपर हमने हायरार्की सेट करनी है, सही, तो कौन से उलूम है जो कि आपको वो देंगे, सुप्रीमेसी देंगे. सही. अगर इधर औरतें होती ना तो पेट्रियार्किकल स्ट्रक्चर ना होता, नीचे टूट चुका होता. मगर चूंकि इधर है ही नहीं कोई खवातीन. फील्ड्स मेडल की लिस्ट निकाल लें, बताएं मुझे कहाँ से औरत मिलती है. फील्ड्स मेडल मैथमेटिक्स के लिए मिलता है, जो नोबेल प्राइज साइंसेस के लिए मिलता है. सो व्हेन यू आर एक्चुअली giving that opportunity in all of those realms and women are not actually competing at intellectual level. ज़्यादा से ज़्यादा मलाला को नोबेल प्राइज मिल गया. गोली खाने पे मिलता है नोबेल प्राइज, बनाने पे नहीं मिलता हमें. सही. समझ? So this is preposterous. ठीक है. When you open the cards, you don't pick those cards. समझ आ गई. ठीक है. When you need to pick those cards, तब कोई और कार्ड पकड़ के हमारे पास प्लेकार्ड उठा के लेके आ गए. This is a very crisp and simple problem of intellectualism. Nothing else. और मैं I urge those girls who are going into these feministic movements to understand
کہ کون سی لبرٹی کے لیے اپنے اصل میں کس سے لڑ رہی ہیں آپ. 3 یا 4 منٹ سوچیں گے تو پتہ چلے گا اللہ سے لڑ رہی ہیں اور کسی سے لڑ رہی ہیں, کسی آدمی سے نہیں لڑ رہی. یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ آپ کہہ رہے ہیں. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی خاص انٹلیکچوئلزم کی ضرورت نہیں ہے. عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ میں اپنی لبرٹی کس سسٹم کے خلاف مانگ رہا ہوں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار الٹیمیٹلی یعنی آپ اللہ سے لڑ رہے ہیں. سود والا اللہ سے لڑائی کرتے ہیں نا, بالکل اس طریقے سے اپنے آپ کو لبرٹی دینے والا بندہ طاغوت ہے. اللہ نے اس کو طاغوت کہا ہے. تو دس از, جس میں نے کہا نا, اس کی انڈر پننگ کو چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈر پننگ, انڈر لائن فلسفی اصل میں طاغوتی ہے. چلیں, which is why I'm against it. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چاہے وہ آدمی بھی کر رہے ہوتے, بائی دا وے, آدمی بھی کہتا نا مجھے لبرٹی چاہیے, تو کس کی لبرٹی چاہیے, تجھے اور کتنی لبرٹی چاہیے؟ نہیں مجھے 6 شادیاں کرنی, سمجھ رہے. تو میں سمجھ سکتا تھا کہ بھائی تمہیں ایک ایسی باؤنڈری کراس کرنی ہے جو کہ کہیں اور سے آئی ہوئی ہے. This is what you're against. ٹھیک ہے, ٹھیک. So put the same sort of test on men. You'll find out کہ میں آدمیوں کی میسکولن موومنٹ کے بھی خلاف اسی بیس پہ ہونا تھا اگر وہ اپنی ان باؤنڈریز کو بریچ کرتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. آپا آپ سے سوال ہے کہ قوام کون ہوتا ہے, اور ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے قوام کا مطلب ہے کہ بس روب جمانا, روب دار پرسنالٹی, اور اس کی کیا اندھی دھند تقلید ہوتی ہے قوام کی, جو وہ کہہ دے وہ فل اینڈ فائنل ہوتا ہے. کیا عورت ڈس ایگری نہیں کر سکتی قوام سے؟ قوام کون ہوتا ہے, قوام کا معنی دیکھ لیجئے, لغوی طور پر دیکھ لیجئے, اور پھر اس کو دیکھ لیجئے کہ ٹرمینالوجی میں اسے کیسے یوز کیا گیا ہے. دیکھیں, قوام کا معنی ہوتا ہے قائم کرنے والا. اچھا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا نام ہے حی قیوم, جی, ہے نا, قائم رہنے والا, قائم رہنے والا, قائم رکھنے والا. صحیح. قیوم کے دونوں معنی ہیں, اور قوام بھی, اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے. یہ تو ہو گئے اس کے لغوی معنی. اب جو اس کے ٹرمینالوجی میں ہے, قوام ایک گھر کو قائم کرنے والا, صحیح, نگران, جو گھر بناتا ہے. ٹھیک. دیکھیں, شادی مرد کرتا ہے, صحیح, عورت شادی ہو کے اس کے گھر آتی ہے. صحیح. مرد اس سے گھر نہیں آتا, وہ اپنا گھر بناتا ہے, گھر بنا کے اپنی فیملی کی وہ بنیاد رکھتا ہے, اور اپنی فیملی کے لیے وہ کچھ اصول طے کرتا ہے, اور اس کو وہ اس کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے. عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایسی ذمہ داری اٹھا دے. میں ان کے خیالات سے پوری جو ہوں متفق ہوں. عورت دیکھیے جی, نہ کہیں سیاست میں, پوری ہسٹری دیکھ لیں, ہسٹری تو مولویوں نے نہ لکھی, کسی فیلڈ مارشل آج تک عورت نہیں. امریکہ میں آج تک کسی عورت کو فوج میں اوپر والے عہدے پہ نہیں دیا گیا, ہمیشہ نچلے عہدے, بالکل لیبر والے. اس کی بڑی سیدھی سی وجہ یہ ہے, یہ عورت کو جو دماغ ہے نا, یہ اللہ نے اس کام کے لیے بنایا ہی نہیں. اللہ نے عورت کا دماغ بنایا ہے اولاد پالنے کے لیے, اللہ نے عورت کا دماغ بنایا ہے گھر کے لیے. اللہ نے عورت کا جسم دیکھ لیجیے, مرد بالکل ڈفرینٹ باڈی اسٹرکچر, عورت کا ڈفرینٹ باڈی اسٹرکچر. اللہ نے عورت کو کی دائرہ کار اور رکھا, فرائض اور رکھے, ڈیوٹیز اور رکھے. عورت جب مرد کے دائرہ کار میں ٹانگ اڑاتی ہے, خراب ہوتی ہے, مرد کو بھی خراب کرتی ہے, عورت اپنے آپ کو بھی خراب کرتی ہے. اسی طرح مرد جب زیادتی کرتا ہے, اپنے دائرے سے بڑھ جاتا ہے, اپنی لمٹ سے آگے کراس کرتا ہے, وہ زیادتی کرتا ہے. تو اصل بات ساری یہ ہے کہ جو قوام ہے اس کی صلاحیتیں مرد کے اندر ہیں, اور اس کی اللہ نے 2 وجہیں بتائی ہیں قرآن مجید میں, بڑی سیدھی سی بات. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ نے 2 وجہیں بتائی. اس وجہ سے اللہ نے مرد کو فضیلت دی. اب عورتوں کو بڑی تکلیف شروع ہو جائے گی. فضیلت کس بات کی دی؟ ارے بھی مرد کا جسم عورت سے قد اتنا بڑا, چوڑائی میں 4 انچ مرد چوڑا ہے, عورت ہے نا. یہ ایسی حقائق ہیں, ایسی حقیقتیں ہیں جس کو کوئی اندھا بھی کوئی آنکھوں والا جھٹلا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مرد فزیکلی اسٹرانگ ہے عورت سے, وہ علیحدہ بات ہے. میں نے آپ سے کہا برداشت عورت میں زیادہ ہوتی ہے, طاقت مرد میں زیادہ ہوتی ہے, برداشت عورت میں زیادہ ہوتی ہے. کمپرومائز یہ ساری نہیں, ویسے بھی تکلیف کو برداشت, کیونکہ اس نے نئی نسل کو جنم دینا ہوتا ہے. تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ ایک یہ وجہ ہو گئی. دوسری بات ہے مرد کی سوچنے کی جو قوت ہے نا, وہ زیادہ ہے. عورت جذباتی ہے. عورت معاملے کو دیکھے گی نا اپنے جذبات کے پہلو سے دیکھے گی. مرد دیکھے گا ہوش مندی سے, دیکھے گا دور اندیشی سے دیکھے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جو عورت کا جذباتی ہونا بنایا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں یہ عورت کا سب سے بڑا حسن ہے. یہ حسن اس لیے ہے کہ عورت جذباتی ہے تو بچے پالتی ہے,
مرد بچہ کبھی بھی نہیں پال سکتا. میں کہتی ہوں بچہ روتا ہے, مرد بڑا عقل مند ہوتا ہے, بچے کو روتا ہوا چھوڑ کے جا کے دوسرے کمرے میں سو جاتا ہے. اور عورت جو ہوتی ہے ساری رات اس کی پوٹیاں بھی سنبھالتی ہے, اس کی وامٹ بھی سنبھالتی ہے, اور اسے چومتی بھی جاتی ہے. تو یہ جو عقل مندی ہے نا, اللہ نے یہ عورت سے کرانی تھی, اسی لیے اسے جذباتی بنایا تھا. اور یہ جذباتی عورت نہ ہوتی تو یہ انسان پلتا نہ پڑتا. لیکن مرد کو بھی ساتھ تو تھوڑا دینا ہے. لیکن بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں, مرد کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس عورت کو, بچے کو جو پالنا ہے, چھوٹا ہے, بیسیکلی تو عورت کی ذمہ داری ہے نا. مرد تو سو جائے گا, عورت کو تو نیند نہیں آئے گی نا. یہ اس کی فطرت ہے, یہ کوئی کسی نے ڈیوٹی نہیں اس کی لگائی. یورپ کی ماں بھی یہی کرتی ہے, کوئی پاکستان کی ماں نہیں ایسے کرتی. تو یہ 2 وجہ میں نے آپ کو بتائیں. ایک یہ نمبر 1 کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے. نمبر 2 وہ دماغی طور پہ اسٹرانگ ہے. مرد کا دماغ عورت سے بڑا ہوتا ہے, عورت کا دماغ اس میں ویٹ میں بھی عورت سے چھوٹا, مرد سے چھوٹا ہوتا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَنْفَالِهِمْ, اور اس وجہ سے بھی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے, مرد اپنی ذمہ داری اٹھاتا ہے, مال خرچ کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے گھر کا قوام بنایا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک گھر میں جب 2 قوام ہو جائیں گے, تو بھی رانی میں بھی رانی, کون گھر بھرے گا گھر کا پانی؟ 2 لیڈر ایک گھر میں ہوں, ایک کسی بھی ادارے میں ہوں گے, آپ کی اسی میٹنگ میں ہی 2 بندے اپنی چلانے لگ پڑے, آپ کی یہ میٹنگ نہیں چل سکتی. یہاں پہ ایک ہے, ایک جو ہے ذمہ دار ہے, تو گھر میں بھی ایک ذمہ دار ہے نا, اور وہ اللہ نے مرد کو بنا. 2 ہوں گے, لڑائی جھگڑا. میں کہتی ہوں دنیا کی کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی, کوئی ادارہ نہیں چل سکتا, کوئی اسکول نہیں چل سکتا, کوئی کالج نہیں چل سکتا, کوئی دکان نہیں چل سکتی, آپ کی یہ میٹنگ نہیں چل سکتی جب تک کہ ایک بندہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا. تو مجھے بتائیے گھر کیسے چلے؟ بالکل ٹھیک. اس لیے عورتوں کو یہ باتیں سمجھنی ہیں. جب نہیں سمجھیں گی تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماریں گی. اور کچھ مردوں کو بھی, زیادہ تر میں نے جو مرد آج کل کے دیکھے نا, انہوں نے وہ قوام کا جو اسٹیٹس ہے نا اپنی بیویوں کو دے دیا, تو ان کو بھی سمجھائیں. دیکھیں میری بات سنیں, جو جہالت ہوتی ہے نا, یہ سب سے بڑا عیب ہوتی ہے. غربت عیب نہیں ہوتی, جہالت عیب ہوتی ہے. اپنے حقوق کا علم ہونا اور اپنے فرائض کا علم ہونا. حقوق سے پہلے فرائض کا علم. شریعت ہمیں فرائض پہ زور دیتی ہے, شریعت ہمیں کبھی یہ نہیں کہتی اپنے حقوق مانگو. شریعت ہمیں کہتی ہے اپنے ڈیوٹیز دو, تمہاری ذمہ داری. یہ جو عورت نکلتی ہے نا باہر, میرا جسم میری مرضی, یہ حقوق مانگتی ہے, فرائض نہیں دیتی. فرائض سے بھاگنے یہ حقوق مانگتی ہے, فرائض نہیں دیتی. میں کہتی ہوں یہ ایک جملہ ہی وہ اپنا لے نا, کہ ہم حقوق نہیں مانگیں گے, ہم فرائض دیں گے, ان کو حقوق خود بخود مل جائیں گے. بالکل ٹھیک. بہت بہت عمدہ آپ نے پوائنٹس ریز کیے. اچھا, ابھی آپ دونوں یہ بات کر رہے ہیں کہ نیچرلی مرد میں وہ ٹینڈنسی ہے لیڈرشپ کی یا وہ ہیوی ڈیوٹی ورکس کی, لیکن لیڈرشپ کے نا, چلے لیڈرشپ نہیں, ہیوی ڈیوٹی ورکس, لیڈرشپ نہیں. یس آئی ایکسپٹ مور سٹرینوس ٹاسکس, چلے ٹھیک ہے, لیکن جان جوکھوں میں ڈالنے کی. لیکن نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر خاتون ہے جی, فن لینڈ کا جو پارلیمنٹ ہے اس میں میجورٹی خواتین کی ہے, سویڈن کی یا فن لینڈ کی, غالباً بھارت جس بھی اسکینڈینیوین کنٹری کی ہے, تو وہ تو ہیپینس انڈیکس ٹاپ پہ ہے ان کا. نیوزی لینڈ, آپ ہیپینس انڈیکس دیکھیں یونائٹڈ نیشن میں, ایکیڈیمک سائنٹسٹ آپ کو, تو یہ تو آپ کی باتوں کے تو خلاف بات جا رہی ہے. نہیں, یہ جس نے بھی جو بھی یہ کوٹ کرے گا نا آپ کے سامنے, یہ ہیپینس انڈیکس جو ہے نا, یہ اس سے بڑی خرافات کی جو بوری ہے نا, وہ میں نے آج تک ایکیڈیمکلی نہیں دیکھی. اچھا, میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں. یہ ہیپینس انڈیکس جو ہے نا, وہ بیسکلی جن انڈیکیٹرز کے اوپر یہ میجر کر رہے ہیں, میں آپ کو کمپیریزن دیتا ہوں. پورے اسکینڈینیویا کے تمام ملکوں کی آبادی پنڈی کی آبادی لیتی ہے. اچھا جی, یہ جو باتیں ہیں نا بہت آسان ہیں. صحیح. 25 لاکھ کا نیوزی لینڈ ہے, ٹھیک ہے, لاہور کے کسی ایک سیکٹر کی آبادی تھی. تو یہ اس طریقے سے مت آپ دیکھیں ہیپینس انڈیکس کو. 29,000 ریپس ان ناروے in 2019, 50,000 ریپس رجسٹرڈ ان ڈینمارک. اچھا, پنڈی میں 50,000 ریپ کبھی سوچیں آپ نے؟ میں نے پنڈی کی آبادی زیادہ ہے حالانکہ ڈینمارک سے. صحیح. اسکینڈینیویا کے کسی ایک ملک کا جو ٹاپ ہیپینس انڈیکس ہے نا, اس کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. 50,000 ریپس رجسٹر ہوں 2019 میں. میرا بات مانے, ریسرچ کریں. آپ کو میں بتاؤں, نارتھ ناظم آباد میں 50,000 ریپ ہوئے پچھلے سال. کیا سوچیں گے کراچی کے بارے میں آپ؟ بالکل.
یہ جو مفت کی ہیپینس انڈیکس کا جو لفظ ہے نا, یہ ہیپینس از ون آف دوز ایموشنز. میں آپ کو اینڈوکرینولوجی پڑھ کے بتا رہا ہوں, ہیپینس کا کوئی کیمیکل ہی نہیں ہے. یہ میجر کیسے کرتے ہیں؟ سیروٹونن ہے. سیروٹونن از ناٹ ہیپینس. اچھا. ڈوپامین کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ہیپینس کے ساتھ, ایون دو ڈوپامین کے 5 سینٹر ہیں اور 18 ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان سینٹرز کو الگ الگ ایٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ہیپینس از ناٹ اے ٹرو ایموشن. جوائے, ہیپینس, یہ سب کے سب لٹری شاعرانہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. فلفلمنٹ میں سمجھ سکتا ہوں, آسٹ سے خود. صحیح. یہ ہیپینس کہاں سے میجر کرتے ہیں؟ آپ کو میں آسان سا سوال پوچھتا ہوں, ایک نارویجن کو اور ایک جیسے ایک انڈین کو یا پاکستانی کو کمپیئر کریں, وہ کس بات کے اوپر روکے گا آئی ایم ہیپی؟ ٹھیک. ویئر آر یو میجرنگ دا ڈفرینشیل؟ یہ ایسی کوئی مطلب الٹریٹ قسم کی گفتگو ہے کہ ہیپینس انڈیکس زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی کو انڈیویجول اینتھروپولوجیکل بیہیویئر کیسے آپ نے ڈفرینشیل کہاں پہ کریٹ کیا. میں وہاں جاؤں گا تو کیا ہوا سے خوش ہو جاؤں گا؟ کیا ایسا کروں گا جو وہاں پہ, کیا ہر بندہ جب انٹرویو دیتا ہے جاب سلیکٹ ہو جاتا ہے؟ انکم نہیں ہے نا زیادہ. یہی تو خوبصورت بات ہے کہ انکم کی کسی بھی وجہ سے, بائی دا وے ایفلوئنس از ناٹ این انڈیکیٹر, وہ خود بھی نہیں ڈالتے ایفلوئنس, وہ بھی نہیں ڈالتے, مگر سمجھ لیں انکم بھی زیادہ ہو. اچھا. تو میں ہیپینس انڈیکس میں اوپر نہیں جاتا. مطلب کیسے؟ کیونکہ مجھے اپنے کولیگ کی انکم سے کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. میں نہیں دیکھتا کہ پاکستان میں تو میں اتنے کما رہا ہوتا ہوں, میں نے یہ دیکھنا ہے کہ نارمے میں میرے ہی کولیگ میں سے زیادہ کیسے کما رہا ہے. میری ہیپینس کی جو سو کالڈ ہیپینس کی ڈیفینیشن ہے وہیں پہ دھری کی دھری رہ جائے گی. صحیح. ہیومن بینگز ڈونٹ تھنک لائک دس. رائٹرز اینڈ ناول نگار جو ہیں وہ ایسے سوچتے ہیں, شاعر ایسے سوچتے ہیں, سائیکالوجسٹ, سوسیولوجسٹ, اینتھروپولوجسٹ ایسے نہیں سوچتے, نہ ہی وہ ایسے لکھتے ہیں. سو جب میں جب آئس لینڈ کی ہیپینس انڈیکس پڑھتا ہوں نا, تو میں اس کو ایز اے جوک پڑھتا ہوتا ہوں. صحیح. کیونکہ وہ کسی ایسے بندے نے لکھی ہوتی ہے جس کا کوئی سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اف یو نیڈ ٹو میجر کہ ایک معاشرے میں رہنے کی سیکیورٹی کی انڈیکس کیا ہے, ہیلتھ انڈیکس کیا ہے, میجر ہے اس کی, تو سیکیورٹی کی انڈیکس اور ہیلتھ انڈیکس کو ملا لیں تو ہیپینس انڈیکس بننی چاہیے تھی. ٹھیک. میں کتنا سیکیور ہوں, کتنا عدل انصاف ہے ادھر, اور جو میری صحت کے معاملے میں میرے اوپر کتنے کام کی جاتے ہیں, کتنا آسان ہے میرا یہاں پہ صحت مند اور توانا رہنا. ایفلوئنس بیچ میں آ گیا نا سارا. یا میری تعلیم کے انتظامات کیا ہیں, جیسے وہ بھی ڈال دیں. یہ تینوں کے تینوں انڈیکیٹرز پہ اسکینڈینیوین کنٹریز 1 پہ نہیں ہیں. ٹھیک. آپ سمجھ لیں وہ 1 پہ ہوں بھی, سمجھ لیں وہ 1 پہ ہو بھی. اور سوچیں کہ اس کا عورت یا مرد سے کہاں سے آپ نے تعلق نکالا ہوا ہے. 25 لاکھ کی آبادی کا ایک ملک 25 کروڑ کی آبادی سے کمپیئر کر رہے ہیں. سب سے پہلی غلطی یہ ہے. صحیح. سمجھ لیں پورے اسکینڈینیویا کو اکٹھا کر لیں تو کوئی ایک بر صغیر کا شہر بنتا ہے. صحیح. چھوٹا شہر, بڑا بھی نہیں. صحیح. دلی کی آبادی 3 کروڑ کراس کر چکی ہے, کراچی کی آبادی 2 کروڑ کراس کر چکی ہے. There's no way to compare. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایگزامپل نہیں کوٹ کی جا سکتی. Yes, there are good women leaders out there. Women میں بہت سی خصوصیات ہیں, لیکن یہ کمپیریزن کر رہا ہوں اور یہ ایگزامپل جو ہے وہ بھائی میں کمپیریزن کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر نارتھ ناظم آباد کے میئر کے اندر 50,000 ریپ ہو رہے ہوں اور نواز شریف کے باغی کے پاکستان میں اور عمران خان کے باغی کے پاکستان میں صرف 19,000 ریپ ہوئے ہوں, تو آپ کہیں گے کون چلا رہا نارتھ ناظم آباد بھائی؟ تو آپ یہ بات مجھے کر رہے تھے کہ فن لینڈ میں بہت لیڈرشپ عورتوں کی آ گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورتوں نے غلط کام کیا, بٹ ہم سینگ اتنا برا کمپیریزن کریں گے ان بیچاریوں کو تو فیل کر دیں گے آپ. پوائنٹ سمجھ آئے. 25 لاکھ میں 50,000 ریپ کرا دیتے ہیں. صحیح. میں خالی ریپ کی بات بتا رہا ہوں. ابھی چوری, ڈکیتی, گینگ وارز, بیسک رشوت جو اور غبن, ڈرنک ڈرائیونگ جو سب سے بڑا کیس ہے اسکینڈینیویا کے اوپر. ناروے میں ہر گھنٹے میں ایک بندہ ڈرنک ڈرائیونگ سے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا پوائنٹ میرے کلیئر ہو گیا کہ ہیپینس کو غلط میجر کیا جا رہا ہے, غلط انڈیکیٹر. There is no way to measure that, and the way to measure the actual indexes اس پہ وہ اسکینڈینیوین qualified. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ سے بس ایک کوچنگ جی جی, اسکینڈینیویا کی کوئی بھی ملک میں پاکستانی جا کے ہیپی ویسے بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بیچارہ جس سردی کا عادی ہے نا, وہاں جا کے وہ بیچارہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یہ کون سی خوشی ہے جو آپ نے ناپ لی ناروے فن لینڈ میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ سے بڑے کچھ ٹیکنیکل کویسچنز ہیں. آج کل بڑا اس پہ نا لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے میاں بیوی میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے سرکل میں بھی دیکھا گیا, یوتھ میں اب یہ بڑی ڈسکشنز چل رہی ہیں کہ کیا شوہر پہ عورت کو الگ گھر دینا فرض ہے, الگ اکوموڈیشن یا الگ گھر. یہ ڈیبیٹ اس کو ذرا الگ اکوموڈیشن یا الگ گھر. جی یہ سوال ہے, یہ سوال پن پوائنٹ پہ. جی اصل بات یہ ہے کہ اگر تو آپ دیکھتی ہیں نا اسلام کی معاشرت کو, جی, تو مرد کو عورت کو گھر علیحدہ دینا چاہیے. اچھا, میں دلائل آپ کو دوں گی. اللہ کے رسول نے اپنے ہر بیوی کو علیحدہ حجرہ دیا. ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ کے رسول کا حال یہ تھا
کہ 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، صحیح، حضرت عائشہ کی روایت کے ٹھیک مطابق. ہے. یعنی اتنا فقر و فاقہ تھا ہم، کہ 3 مہینے 3 چاند نکل آتے تھے تو گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ٹھیک، اور صرف کھجوروں اور پانی، اور یا پھر کبھی کوئی دودھ وغیرہ کہیں سے توفتاً آ گیا تو اس پہ گھر چل رہا تھا، ٹھیک، لیکن گھر علیحدہ دیا ساری ازواج کو. اچھا، ایک بات یہ. ہم، دوسری بات، حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام، اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. جی، حضرت فاطمہ کو جب رشتہ دیا علیحدہ کر دیا، ورنہ اچھا، اللہ کے رسول کے لیے بڑا آسان کام تھا. ہم، حضرت علی بھی گھر میں ہیں، حضرت فاطمہ بھی گھر میں ہیں، انہیں ایک کمرہ دے دیتے، صحیح، ایک حجرہ خود ہی اپنے ازواج کے حجروں میں سے ایک حجرہ انہیں بھی دے دیتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ہم، انہیں ایک علیحدہ گھر کا انتظام کر کے دیا. اچھا، ٹھیک ہے، یہ تو ہے جو جہاں تک آپ نے میرے سے سوال کیا ہے جی، دین کی نظر میں. ٹھیک ہے، لیکن جب میں اپنے معاشرے کو دیکھتی ہوں، میرا معاشرہ جو ہے اس معاشرے میں جو آج کل ہم نے سٹیٹس رکھا ہوا ہے، جی، اور جتنی آج کل زمین مہنگی ہے، جی، اور جتنا آج کل گھر مہنگا ہے، اور جیسے زمین کو آگ لگی ہوئی ہے، اور جیسے سٹیٹس ہے، اصل مصیبت سٹیٹس ہے. اسٹیٹس، اگر ایک بندہ سادگی سے اس کے ساتھ رہ لینا تو گھر گھر شاید بنانا بھی آسان ہو. صحیح، لیکن یہ جو آج کا ہم نے سٹیٹس بنا لیا ہے نا، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، گھر سجانے کا، اور بڑا کچھ، جی، ٹھیک ہے نا، پہننے کا، جو ہے آپ کا جو ہے ایجوکیشن مافیا اور فلاں اور فلاں، اس میں ہوتا کیا ہے کہ بڑا امیر آدمی بھی اپنی اولاد کو بعض اوقات گھر نہیں دے سکتا، وہ اپنے گھر میں ہی ایک کمرہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اگلا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ بہو کے ساتھ زیادتی ہو جاتی، جی، سسرال والے واقعی زیادتی کرتے ہیں، صحیح، اور وہ زیادتی کس معنی میں ہو رہی ہوتی ہے؟ بات ہے گھر دینا شوہر کی ذمہ داری تھی، صحیح، لیکن گھر دیا سسرال نے، ہم، سسرال نے گھر جی دیا ہاں، نا. جی ہاں، جی ہاں، اور سسرال والے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، ہماری بات مانے. ہم، ہوتا کیا ہے کہ بہو کے اوپر ایک شوہر کی ذمہ داری، شوہر کی فرما برداری، اور ایک سسرال کی فرما برداری. صحیح، سسرال والوں نے یا والدین نے بیٹے پر کیا نیکی کی قیمت کون دے رہی ہے؟ ہم، قیمت کون دے رہی ہے؟ عورت. اور اس لیے اس پر زیادتی ہو گئی، صحیح، کیونکہ اس کو گھر دینا مرد کی ذمہ داری تھی، اس کے ماں باپ نے دیا. ہم، عورت قیمت پے کر رہی ہے سسرال کی غلامی کر کے، شوہر کی تو اس نے فرما برداری کرنی. جی، اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ جی، میں اگر آپ کو بتاؤں نا، جیسے جو آج ہم نے اس سٹیٹس کے مطابق عورت اگر اپنا گھر مانگتی ہے نا، تو میرا خیال ہے یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے. صحیح، شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت سادگی کے ساتھ دیتی ہے، جی، سادگی کے ساتھ دیتی ہے. ٹھیک، لیکن عورت اگر یہ چاہے کہ جتنے سٹیٹس میں میرے خامند کے والدین رہ رہے ہیں مجھے اسی سٹیٹس پہ رکھو، جی، تو اس کے شوہر کا تو وہ سٹیٹس ہوتا ہی نہیں. بالکل ٹھیک، اسے پھر اپنے شوہر کے سٹیٹس کے مطابق رہنا. صحیح، یہ سارے مسائل ہیں. ہم، اس کے لیے میں حل جو پریکٹیکلی، میں جی، بینگ اے پریکٹیکل وومن، جی، میرے اس وقت ماشاءاللہ 4 بہویں ہیں، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ میں نے میرا مطلب میرا بڑی فیملی ہے میری، جی، ایک چھوٹی نہیں، زیادہ بڑی جی، فیملی ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ. تو الحمدللہ، آپ دیکھیں اس کا طریقہ بڑا ہی آسان، ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں سے ہی نا ہاں ایک کمرے کا پورشن کر لو، جی، اور اس کے ساتھ ایک کچن دے دو، ٹھیک، اور ان کو نا آنے جانے کا راستہ پاسبل ہو سکے تو وہ بھی علیحدہ دے یعنی نظام علیحدہ، دو، سسٹم علیحدہ دے سسٹم دو، علیحدہ، علیحدہ دے دو، اسی گھر میں رکھ لو. ٹھیک، بعد میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا مال دیں، اپنا دیں سارا کچھ، تو وہ اپنا گھر علیحدہ بنا لیں ٹھیک، والدین سے. یہ والا حل پریکٹیکل ہے، یہ والا حل ہمارے حالات میں. بالکل ٹھیک، لیکن اگر آپ مانگیں گے نا آج کے لڑکے سے، تو آج کا لڑکا بیچارہ شادی کے وقت تو کسی جوگا نہیں ہوتا. صحیح. جو سسٹم بن گیا وہی ایسا انفارچونیٹلی بن گیا، بہت وزڈم سے بھرپور ماشاءاللہ. نہیں کہ میں نے آپ کو جو حل بات کی، بنایا ہے، جی، حل بتایا ہے، حل یہ ہے ایک کمرہ دے دو، نظام علیحدہ دے ایک دو، کمرہ جی، دے دو، جی، ایک کچن دے دو، اور ان کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤ. بالکل میاں ٹھیک، بیوی دونوں کو رہنے دو، زبردست، وہ آپس میں جو کرتے ہیں. بہت بالکل ٹھیک، آپ ایک گھر میں 4 یونٹ بنا جی، سکتے ہیں، جی، آپ ایک گھر میں 3 بنا سکتے ہیں، آپ ایک ٹھیک گھر ہے، میں 2 بنا سکتے جی، ہیں. ٹائم اکٹھے ہو جائیں، ٹائم کے ٹائم علیحدہ رہے. بڑا زبردست حل ماشاءاللہ انہوں نے دے دیا. میں نے اپنے گھر میں کیا ہوا ہے یہ صحیح، سارا کچھ. صحیح، بالکل ٹھیک، مسئلہ حل ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا، اس مسئلے کے خلاف بھی جو شخص کھڑا نا وہ خاتون ہی کھڑی ہے، اچھا، وہ مرد نہیں کھڑے ہوئے. This is a very big problem. وہ بالکل علیحدہ کچھ ہونا چاہتی ہیں. No, she just does not want to let go of the authority that she has been always practicing, especially on her sons.
and that's a bigger problem. اور یہ تو پھر ساس کی یہ طرف پھر سے ساس کی خاتون زیادتی، یہ زیادتی ہوئی پھر ساس، یہ ساس کی زیادتی، یہ ساس کی زیادتی، یہ ساس کی بالکل زیادتی ہے. وہ کہہ رہی کہ وہ انٹرفیئر نہ what I'm saying is جب خواتین نکلتی نا ہمیں یہ مسئلے ہیں تو وہ اصل میں خواتین کے مسائل ہیں، یہ نجی مسائل ہیں. ٹھیک ہے، This is not a part of feministic, cannot be. خواتین کے ہی مسائل ہیں. ایک دو باتیں میں کرنا چاہوں گی کہ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی فیمنسٹ کے جو مطالبے ہیں نا ان میں وہ غیر حقیقی ہیں. یہ تو میرا خیال ہے ہماری ابھی بحث سے پتہ چل گیا. ہم نے لاجک کی بنیاد پہ بھی دیکھ لیا، ہم نے کامن سینس کے بیس پر دیکھ لیا، دین کی بنیاد پہ دیکھ لیا. ٹھیک ہے نا. اصل بات ہے ہمیں مطالبے کیا کرنے چاہیے مردوں کو، یا کیونکہ بہت سے مرد بھی فیمنزم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں مطالبے کرنے چاہیے عورتوں کو ان کے جائز حقوق دیے جائیں. ہمارا جائز حق کیا ہے؟ ہمیں شادی میں اپنی مرضی عورت کو ملنی چاہیے. مردوں کو عورت کے ساتھ حسن معاشرت کا حق دینا چاہیے. عورت اس کی لونڈی قطن نہیں ہے، عورت اس کی ساتھی ہے اور محبت کی ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو محبت کے لیے پیدا کیا، اس کو کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا. سمجھ آئی؟ اور عورت کرنے محبت کا خزانہ ہی بانٹنا ہے گھر میں. تیسری بات میں آپ کو بتاؤں، جو عورت کو حق وراثت نہیں دیا جاتا، اور یہ باپ بھی نہیں دیتا، بیٹا بھی نہیں دیتا، بھائی بھی نہیں دیتا. سمجھ آئی؟ یہ حق وراثت دیا جائے. پھر میں آپ کو بتاؤں عورتوں کی یہ جو شادی نہیں ہوتی یہ عورت کا حق ہے. عورتوں کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے. جو ہے جاگیردار جو ہے اپنی زمینیں بچانے کے لیے جو ہے لڑکے جو ہے 17 سال کے لڑکے سے بھرپور جوان لڑکی کی شادی کر دیتے. تو یہ عورتوں کے حقیقی مسائل ہیں. ان حقیقی مسائل پہ غور کرو. اور اس پہ میں اس بات کو دوں گی، پیغام دینا چاہوں گی، مرد بھی اس پیغام میں آپ کے ساتھ ہوں گے، علماء آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ وہ جائز حق ہیں عورت کو حسن معاشرت کا، عورت کو حق وراثت کا، عورت کو اپنی شادی میں اپنی مرضی بتانے کا، کیونکہ اس کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہے. شریعت ہمیں یہ حق دیتی ہے سارے. اسی طرح طلاق کے طریقے مرد کو نہیں آتے. طلاق میں مرد اتنا ذلیل عورت کو کر دیتا ہے، حالانکہ شریعت نے طلاق کے طریقے قرآن مجید میں سارے بتائے. تو یہ ساری چیزوں کی جو اویئرنیس ہے نا، یہ عورتوں کی موومنٹ کو یہ چیزیں اختیار یہ مانگنی چاہیے. ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں جو نان ایشوز ہیں، اور ایشوز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ آپ سے لاسٹ سوال ہے کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. جیسے آپا نے کہا کہ جائز حقوق مانگو، ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ مقابلہ بازی ہے. مثال کے طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ مرد لیٹ آئے تو اس سے سوال نہیں ہوتا، ہم لیٹ آئے تو ہمیں گندی عورت کہا جاتا ہے. مرد کلب جائے تو ٹھیک ہے، ہم کلب جائیں تو ہم خراب کریکٹر ہیں. مرد گرل فرینڈ رکھے تو ٹھیک ہے، ہم بوائے فرینڈ رکھیں تو ہم خراب عورتیں ہیں. مرد افیئر چلائے تو ٹھیک ہے، ہم افیئر چلائیں تو خراب ہیں. مرد بائی سائیکل چلاتا ہے، مرد مغرب کے بعد باہر جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کہا جاتا ہے مغرب سے پہلے آ جاؤ. تو یہ مقابلہ بازی نہیں پھر ہوئی، یا یہ جائز حقوق مانگ رہی ہیں خواتین؟ نہیں دیکھیں، انسٹیڈ آف سیئنگ کہ مرد کو کلب جانا روکو، مرد کو راتوں کو عیاشیاں کرنا روکو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی عیاشیاں کراؤ. ہمیں بھی، جب مرد ایل کریکٹر ہو رہا ہے تو ہمیں بھی ایل کریکٹر کر دو. اچھا، دس از دیٹ ایویڈنٹ تو یہی ہے. نہیں یہی کہہ رہے ہیں وہ کہ مرد راتوں کو لیٹ آ سکتا تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ بھائی مرد کو روکیں، اپنے بیٹوں کو روکیں راتوں کو لیٹ آنے سے. ایک منٹ میں ایک بات کرنا چاہوں گی، میں آپ کو کاٹ رہی ہوں. مرد گھر رات کو کیوں آتا ہے؟ اسے گھر میں سکون نہیں ہوتا. اچھا، سیدھی بات مرد گھر میں کیوں نہیں آتا؟ وہ کیوں کلب جاتا ہے؟ اسے گھر میں سکون، اگر اور سکون ہوگا وہ گھر میں آئے گا. یہاں پھر آ کے دونوں کے آپس میں خرابی. صحیح، بالکل ٹھیک. چلیں، انہوں نے بات ایک ایڈ کی، آپ کمپلیٹ ون آف دی فیکٹرز ہیں. مگر زیادہ تر جو مرد ہے نا، جو اس وقت معاشرہ ہے وہ بدچلن ہیں، ماننا پڑے گا. زیادہ تر مرد بدچلن ہیں. میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اکیڈیمک ریویو دنیا کے کافی ممالک میں رہا ہوں، پاکستانی عورت سے زیادہ نفیس عورت کسی اور معاشرے میں نہیں ہے. زیادہ پاک صاف ہے وہ، زیادہ اوبیڈینٹ ہے وہ، شی از کیئرنگ وے مور، بہت سیلف لیس ہے وہ کمپیئر ٹو آل. کسی آپ پاکستانی سے پوچھ لیں جس کی باہر کے ملکوں میں شادیاں ہوئی ہوں، لگ پتہ جاتا ہے، نانی یاد آ رہتی ہے. اور اصلی والی نانی جو پاکستانی نانی ہے کہ یار وہ کیا ہی خواتین ہماری. پاکستانی مرد جنرلی اسپیکنگ بے حد بدچلن ہے، بے حد بدفعل ہے اور ظالم ہے. ماننا پڑے گا، یہ کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر اس کا یہ علاج نہیں کہ عورتیں بھی بدچلن ہو جائیں، عورتیں بھی ظلم شروع کر دیں.
और औरतें भी बदफेल हो जाएं। सही, इट इज नॉट अ सोल्यूशन बाय एनी मीन। दो बच्चे हैं आपके, एक बेटा आपका खराब होगा तो बेटी को भी खराब कर देंगे क्या? सो इट्स नॉट अ सोल्यूशन। सही, दे आर राइट इन सेइंग कि मर्द बाहर क्यों जाता है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मर्दों को अंदर लेके आए, मैं भी साथ खड़ा हूँ उनके, मैं भी उतना ही बड़ा फेमिनिस्ट हो जाऊंगा। ठीक। रातों को खोखों पे बैठ के सिगरेट पीना, आप इस्लामाबाद जाएं, मैं इस्लामाबाद का हूँ, 10 बजे के बाद इस्लामाबाद रोशन होता है, और क्या चाय पे बैठे होते हैं 50,000 बंदा वहां पे चाय पी रहा सिगरेट पिए। तो आप वो नया यही कह फैशन रही शुरू ना कि हुआ है। हम भी निकलें। आप आ गई है ना, आहिस्ता आहिस्ता खवातीन भी आ गई। उन खवातीन के पीछे फिर एक्स्ट्रा लॉट आती है ना, जो कोटे पे आती है औरतों को देखने। ये मसला अम्मी का और अब्बू का था, जो हमने बना दिए शोहर मियाँ और बीवी का। ये असल में जो मूवमेंट है ना, वो पेरेंटिंग का इशू है। इट्स नॉट अ स्पाउसल इशू, इट्स अ पेरेंटल इशू। बेटे को शुरू से कान खींचे होते ना कि ये रात को तू क्यों बाहर गया हुआ है, चाहे तेरी बहनें हैं या नहीं है। सही, यू कैन नॉट बी दैट डोपामिनर्जिक। इतना डोपामिन का एडिक्ट है, अयाशी करनी है उसने। अब उसकी बहनें और उसकी बीवियां फिर वही डिमांड करती हैं, फिर जाहिर है फिर कंपटीशन है। मैं इसका एक सिंपल सा हल बताता हूँ। जो थिंकिंग औरत है ना, जो इंटेलेक्चुअलिज्म के दायरे में आके सोचती है कि मैं फेमिनिस्ट हूँ या ना हूँ, तो इसका आसान सा एक इंस्ट्रूमेंट है, यह अली बिन अबी तालिब से लिया मैंने इंस्ट्रूमेंट, कि एक मर्द है और एक औरत है। जैसे 1000 मर्द हैं, 1000 औरतें, कैसे फैसला होगा कि ये आपस में कम्पीट करें या एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ जा रहे हैं? तो तीसरी एक मखलूक एंटर कर दें इधर। समझ लें कि एक तीसरी भी मखलूक होती। अच्छा, मर्द भी होते, औरतें भी होती, और एक तीसरी भी मखलूक होती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अ टोटली डिफरेंट मखलूक। और वो मखलूक पावर में होती, तो क्या आप उस वक्त एंटी मैन प्लैकार्ड्स लेके आती हैं, या वो एंटी दैट एलियन प्लैकार्ड लेके आती? ये फिर भी एंटी मैन ही प्लैकार्ड लेके आना था इन्होंने। अच्छा, इस लेवल का मसला। और ये कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, आप चेक करें। इसको कहते हैं सोर्सिंग, सोर्स ऑफ द इशू, कॉज ऑफ द इशू कैसे तलाश करते हैं। ये टेस्ट हज़रत अली ने कई मौकों के ऊपर करके दिखाया। अच्छा, इंट्रोड्यूस अ थर्ड एंटिटी, वी विल फाइंड आउट कि ये नबी अलैहि सलाम के थ्रू जो हज़रत अली की ट्रेनिंग हुई थी। मैं जब भी एज अ फिलोसोफर ये सोचता हूँ ना कि औरतें मर्दों के खिलाफ compete कर रही हैं या एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ लेने की कोशिश कर रही हैं, they never I see कि वो किसी एब्सोल्यूट फैक्चुअल बेस के ऊपर लेके आए। वो हमेशा मुकाबलाबाजी के अंदर, यहाँ तक कि वो मुकाबलाबाजी में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनकी गलतियों को भी ऑन करना शुरू करते हैं। ये गलती करा तो मैं भी इससे बड़ी गलती करूंगी। और इसीलिए ये जैसे आपा ने शुरू में बात की थी ना कि बजाय के औरतों को एम्पावर करने के, ये मूवमेंट उन्हें मजीद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जा रही है कि मर्द कंपैरिजन का क्राइटेरिया। सर इसका देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा मोहरा था ना बेवकूफ़ी में, कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा मोहरा वो आदमी था। अब क्या हुआ है कि इस तरह की मूवमेंट के बाद कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा मोहरा औरत बन गई। अच्छी भली बची हुई थी, अयाशी करती थी घर बैठ के, इसको काम ना करने का। पहले पाकिस्तान में टैबू था कि तेरी बेटी काम करती है। ये पाकिस्तानी औरत की अयाशी की स्टेटमेंट थी कि बैठोगे कुछ नहीं करूंगी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि हर पाकिस्तानी लड़की पे एक इनेट डिमांड आना शुरू हो गया, करियर ओरिएंटेड, जो कि इससे बड़ा मसला ना आपके दीन को कभी आया ना आपके माशरे को कभी आया कि आप करियर ओरिएंटेड हो। माशरा कैसे खराब होता है? जब हाउस यूनिट खराब होता है। हमने ये कहीं से फैसला कर लिया है फॉर सम रीजन कि आदमी करियर बनाएगा और औरत घर बनाएगी। नाउज़ बिल्लाह, बाप के जितने भी हुकूक हमने अपने आप को अपने मुबर्रा कर लिया अपने आप से। देयर इज नो वे कि आदमी को पैसे बनाने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा। अल्लाह ताला ने तो कहीं कहा ही नहीं कि चलो उठ के पैसे बनाओ। अल्लाह ताला हमेशा से कह रहा है कि नबी अलैहि सलाम ने कहा ना, जिसने मेरी नहज पे एक बेटे या 2 बेटियों को बालिग कर दिया, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। और किसको कह रहे हैं? औरतों को कह रहे हैं। ऑफ कोर्स आदमी और औरतों दोनों को कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बाप के उतने ही प्रेजेंस रिक्वायर्ड थी परवरिश के दौरान जितनी माँ की थी। हाउएवर हमने क्या बहाना किया कि तुम डोमेस्टिक इशू को तुम डील करो और पॉलिटिकल इशू मैं डील करूंगा। इवन दो डोमेस्टिक इशू भी आदमी का ही काम था। ये करियर इज अ वेरी रीसेंट वर्ड। देयर इज नो वे यू कैन फाइंड दिस वर्ड 500-600 years ago। क्यों नहीं था? उस वक्त इंसान का दिमाग नहीं थे। सही। This is a problem that we are not actually identifying. However, as a thinking human being, I plead, I beg of to every woman and a girl who's especially growing up at an age of 16-17, understand कि आप किसी बड़ी गेम का पार्ट नहीं, या आपकी एक नेचुरल गैरत और हैयत का तकाजा है कि आप अपनी सोच खुद डेवलप करें। आप अगर किसी बड़ी गेम का पॉन बन गए हैं तो जितनी मर्जी शोर करें, आपकी औकात छोटी से छोटी तर होती रहेगी। और अगर आप बड़ी गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो खुदा की कसम इस्लाम से बड़ी गेम कोई नहीं। वो आखिरत तक लेके जाएगी आपको, जन्नत में अय्याशी करवाएगी। और मैं को नहीं, और दुनिया में भी अय्याशी कराएगी। दुनिया में भी मैं कहती हूँ शुरू से आखिर तक, दुनिया में शुरू से आखिर तक। अब देखें जो घर की मलका है, जो देखें जी, औरत जो होती है, मैं इस वक्त बूढ़ी हूँ जी, 70+
माशाल्लाह, मैं इस वक्त घर का मरकज हूँ, सही, लेकिन यूरोप की ये जो है फेमिनिज्म की औरत वो उस वक्त ओल्ड ओल्ड होम में पड़ी होती है, कोई पूछने वाला नहीं, सही, ना खामिद, ना कोई औलाद, ना कोई और मर्द। सही, आप ये देखें, ये अल्लाह ने औरत जितनी बड़ी होती जाती है उतनी इज्जत बढ़ती जाती है। माशाल्लाह, तो बेशक, बात आप देखें, ये अल्लाह के अहकामात पर चले, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, ये तागूत है, ये अल्लाह से जंग। सही, मेरा बिल्कुल हाल है, ठीक, क्रक्स यही है। हम बस करते हैं आपकी सही। बात को। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह आप दोनों ने टाइम दिया अपनी बिजी रूटीन से। मे अल्लाह बी प्लीज विद बोथ ऑफ यू, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत लाए। मैं बस फाइंड अप कर देता हूँ। देखें, जंग औरत वर्सेस मर्द की नहीं है, जैसे दोनों एस्टीम्ड स्पीकर्स ने आज बात की कि जब क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर, क्वालिटी ऑफ एम्पैथी ही डिक्रीज हो रही है, तो फिर जो भी पावर में होगा वो दूसरे को तो सप्रेस करेगा। सो इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग क्वालिटी ह्यूमन बीइंग्स। और ये मर्द और औरत का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम पेरेंटिंग। सो प्लीज, मर्द औरत दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां लें, अपने अपने फराइज निभाएं। This is the message of this program. I hope it was very beneficial for all of you. और अपना बहुत सा ख्याल रखें और इस्लाम को स्टडी करें, इस्लाम के थ्रू एम्पावर हों। दिस इज आवर मैसेज टू every girl, every woman out there, every man out there, every boy out there. And inshallah, see you in the next podcast. Till then, take care. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.